جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ مضاعف کو ڈسکس کریں گے۔ یہ بہت ساری کتابوں میں مجھے لفظ مضاعف ایسے لکھا ہوا نظر آیا ہے، لیکن کچھ کتابوں میں مجھے یہ لفظ عین کے اوپر شد کے ساتھ نظر آیا، الف نہیں تھا، تو یہ تھا مضاعف۔ ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو، مجھے بھی تھوڑی ریسرچ کرنی پڑے گی کہ کون سا زیادہ بہتر ورڈ ہے، لیکن میں نے زیادہ تر کتابوں میں یہ ایسے ہی لکھا ہوا دیکھا ہے۔ تو آپ کو اگلی کچھ سلائیڈز میں اس کی جگہ پہ شاید مضاعف لکھا ہوا نظر آئے اوپر، تو پریشان نہ ہوئیے گا، یہ ایک ہی لفظ ہے۔ باقی عرب کتابوں میں دیکھنا پڑے گا، اور اردو کتابوں میں نے دیکھا کسی نے اس کو ایسے لکھا اور کسی نے اسے دوسرے طریقے سے لکھا۔ اچھا جی، کیا ہوتا ہے مضاعف؟ مضاعف یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیل جو ہے، آپ کو پتا ہے فیل ہمارے 99.99% ثلاثی مجرد ہیں، یعنی ثلاثی ہیں، سوری ثلاثی کا مطلب یہ کہ تین اس کے اندر لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں فا، آ اور لام۔ یعنی ایک فا ہے، ایک عین ہے اور ایک لام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ ان تین لیٹرز میں سے کوئی لفظ دو دفعہ آ جائے، ٹھیک ہے، مثلاً ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پہلے دو لیٹر ایک جیسے آ جائیں اور پھر آپ کوئی لام لیٹر ہو، نہیں کوئی اور لیٹر ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایک جیسے الفاظ ہیں، مثلا فرض کریں ایک لفظ ہے جیم، تو جیم پہلے آ جائے، پھر این آ جائے، اور پھر جیم دوبارہ آ جائے، ٹھیک۔ اور تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ شروع کا لیٹر آپ کا ایک ہو اور بعد میں آنے والے دونوں لیٹر ایک جیسے ہیں۔ اس کی ایگزامپل ہے مثلا بابارا، بابارا، تو یہ لفظ اگر آپ دیکھیں تو یہ دو لیٹر با اور با سٹارٹ میں آ رہے ہیں، پھر ری بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا ببر، ببر شیر بولتے ہیں، ببر بھی شیر کو ہی کہتے ہیں عربی میں۔ بابا را، یہ لفظ اس طرح کا لفظ ہے کہ اس میں پہلے دو لیٹر ایک جیسے ہیں، ان مضاف بن کے آ رہے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے مثل ہیں، ایک دوسرے کے مثل ہیں۔ اور مثل کی جمع کو کیا کہیں گے؟ دو ہے نا، دو کو کیا بولیں گے؟ مثلینی، یہ مثلانی، یہ مثلینی، اس کو مثلین بھی کہتے ہیں کہ دو ایک جیسے لیٹر۔ بہرحال نام اگر آپ کو نہیں یاد رکھنے کو مشکل نہیں ہے، تو دو لیٹر شروع میں ایک جیسے آ سکتے ہیں، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ درمیان والے لیٹر ڈفرینٹ ہو، سائڈ والے لیٹر ایک جیسے ہوں، جیسے یہ ہے سالاسا، سا لام ہے اور پھر سا ہے۔ اور تیسرا پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس لیٹر شروع والا ڈفرینٹ ہو، جس طرح میم اور پھر دال دال، مدد، مدد، مددہ، تو یہ مددہ جس کو مدد کہتے ہیں، یہ اس میں دیکھیں تو دو لیٹر آپ کے آخر میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تین طرح سے پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کے پاس مضاف کیسے ہوگا۔ اچھا، اس کے اندر جو قاعدہ اپلائی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ادغام کا قاعدہ، یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں، دو کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ مدد ہے تو ہم سے مدد بولتے ہیں، ایسے بولتے ہیں نا، تو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں، یا مدہ، اس طرح کی آواز نکال سکتے ہیں اس کی۔ تو وہ ہم آج انشاءاللہ اس کے اندر قوانین پڑھیں گے، تو اس کو کہتے ہیں ادغام کے قواعد۔ ان دونوں کو آپ نے مرج کیسے، ادغام انگلش میں مرج کہتے ہیں نا، مرج کیسے کرنا ہے آپ نے دو چیزوں کو۔ تو اب پہلی بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے دو لیٹر ایک جیسے لیٹر سٹارٹ میں آ جائیں تو اس کے اوپر ادغام کے قاعدے اپلائی نہیں ہوتے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر مضاف میں دو لیٹر ایک جیسے آ جائیں تو اس کے اوپر ادغام کے قاعدے نہیں لگتے۔ اگر آپ کے پاس دو لیٹر اس طرح سے آئے ہیں کہ درمیان میں ایک تفریق کرنے والا، ایک درمیان میں کوئی بندہ موجود ہو جو ان دونوں کو تفریق کر رہا ہو، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کروا رہا ہو، تب بھی ادغام کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا۔ تو ادغام کا قاعدہ صرف ایک صورت میں اپلائی ہوگا، اور وہ کیا صورت ہوگی؟ کہ آپ کے پاس ایک کوئی حرف ہو، اس کے بعد دو حرف ایک جیسے ہیں، یعنی فا جو ہے وہ کلمہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عین اور لام کلمہ یہ دونوں ایک جیسے ورڈ ہوں گے، یعنی سیم ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کے مثل ہوں گے۔ اسے ہم کہیں گے پہلے والے کو مثل اول ہے، دوسرے کو کہیں گے مثل آخر ہے، یعنی ایک پہلا ورڈ ہے اور ایک اس جیسا ہی دوسرا ورڈ ہے، تو مثل ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جناب، اس صرف ایک کے اوپر قانون اپلائی ہونے، تو بہت ہی آسان ہو گیا کام۔ قانون کیا اپلائی ہوتا ہے؟ قانون بھی آپ ہی مجھے بتا دیں۔ اگر فرض کریں دال کے اوپر سکون ہو، یہ جو مددہ لکھا ہوا ہے، اس کے دال کے اوپر ہو سکون پہلے والے دال پہ، اور دوسرے کے اوپر ہو زبر، کیا کریں گے؟ لگا دیں گے، پھر وہ کر دیں گے، شرط لگا دیں گے، شد لگا دیں گے۔ اور کیسے لگے گی شد؟ پہلے پہ سکون ہے، دوسرے پہ زبر ہے، شد کے اوپر کیا آئے گا؟ زبر۔ زبر، اگر پہلے والے پہ سکون ہے، دوسرے پہ زیر ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو پھر زیر آ جائے گی، شد لگائیں گے اور زیر لگا دیں گے۔ زیر لگا دیں، ہاں جی۔ تو یہ نیچرل قانون ہے،
یہ اس کا مضاف ہو یا نہ ہو ایک جنرل قاعدہ ہے، یہ جنرل قاعدہ ہے. کیا جنرل قاعدہ ہے؟ کہ اگر آپ کے پاس کبھی بھی دو حرف ایک جیسے آ جائیں اور پہلے والے کے اوپر سکون ہو اور دوسرے والے پہ کوئی حرکت ہو تو آپ ان کا ادغام کر دیں. کیسے کر دیں؟ کہ پہلے والے کے اوپر شد لگائیں اور دوسرے والے کی حرکت کو اس کے اوپر رکھ دیں. بس جو بھی حرکت ہو، زبر ہو تو زبر لے جائیں، پیش ہو تو پیش لے جائیں. تو یہ لکھنے کا بیسکلی املا کا طریقہ ہے، نہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے. پڑھتے تو ویسے ہی ہیں اس کو، لکھنے کا طریقہ ہے کہ شد لگا کے اس کا ادغام کر دیں. سو یہ ہے جی بیسک سا قانون اس کا، یہ ہی اس کا مین قانون ہے. ٹھیک ہے. تو مضاف کی آپ کے سامنے کچھ میں نے چیزیں لکھی ہیں. حرف 2 دفعہ آپ کو نظر آ رہا ہے، شکا کا. ٹھیک ہے نا. اسے دیکھیں پڑھتے ہیں شکل قمر. قمر کا 2 حصوں میں، چاند جو 2 حصوں میں تقسیم ہوا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ شکل قمر. شک ہوا، چاک ہو گیا 2 حصوں میں. مددا، مدد. تبابا، تبابا یہ بھی ہم نے پڑھا تھا تبت یدا ابی لہب میں. ٹھیک ہے نا. تبابا اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہونا. دعا، دعا کہتے ہیں دھکا دینا. دا ان ایسے استعمال ہوگا، یہ دا عین کے اوپر شد آئے گی اور اس کا استعمال ہوگا. تو اسی طریقے سے یہ حدادا، حدادا کہتے ہیں رغبت دلانا، کسی چیز کی طرف کسی کو مائل کرنا. ٹھیک ہے، کہ آپ یہ والا کام کرو. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو مائل کیا کہ آپ لوگ پیسے دو مجھے، دیے نا آپ نے سب نے. ہاں، وہ یہ راغب کرنے والی بات تھی. اسے کہتے ہیں رغبت دلوانا. ادغام کے قواعد میں پہلا قانون ابھی آپ لوگوں نے خود ہی بتا دیا، وہی قانون ہے. اگر ایک جنس کے 2 حرف اکٹھے ہوں، جنس کا مطلب ہے ایک جیسے، مثل، ایک دوسرے کے مثل، سیم. اگر سیم ورڈز، سیم لیٹرز اکٹھے ہو جائیں جن میں پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو لکھنے میں دونوں کو ملا کر ایک حرف لکھ دیتے ہیں اور اس پہ شدہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ابھی آپ لوگوں نے خود ہی بتا دیا قانون، یہ وہی ہے. دوسرا قانون یہ اگر دونوں متحرک ہوں. اب دونوں لفظ جو ہے نا ان کے اوپر زبری لگی ہوئی ہے، جس طرح یہاں پہ تھا مددا. جیسے یہاں پہ لفظ تھا، دیکھیں نا پچھلے میں نے جتنے دکھائے ہیں وہ سارے ایسے ہی تھے. میں نے زبر زیر پیش نہیں ڈالی ہوئی، لیکن اسے پڑھو تو تبابا، مددا، شکاکا. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے لیٹر پہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے، تیسرے لیٹر پہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے. یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو فعلہ کا جو کسی بھی ماضی کے فعل کا قانون آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ فرسٹ لیٹر پہ بھی ہمیشہ زبر ہوتی ہے، لاسٹ لیٹر پہ بھی ہمیشہ زبر ہوتی ہے. درمیان والے لیٹر کی حرکت بدلتی ہے، کبھی زبر آتی ہے، کبھی زیر آتی ہے، کبھی پیش آتی ہے. یہ عام فعل کے اندر جو بھی ہمارے ثلاثی مجرد افعال ہم نے پڑھے ہیں، ہم نے ایسے ہی پڑھے ہیں سارے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بھی ایسے ہی ہوگا کچھ نہ کچھ. اب مجھے درمیان والی حرکتیں فرض کریں نہیں بھی پتا تو آپ کو یہ پتا ہے کہ شین پہ اور کاف پہ تو زبر ہی ہے. تو اگر میں اس کو پڑھ لوں سب کے اوپر زبر ڈال کے پڑھ لوں تو شکا کا، مددا، تبابا ایسے پڑھ لیتا ہوں فی الحال. ویسے تو مجھے اس کے آگے لکھا ہوا ایک باب جو ہے وہ بتائے گا. اگر دعاد کا باب ہوگا تو میں سمجھوں گا یہ ضرابہ والا باب میں سے آ رہا ہے. اگر اس کے اوپر سین لکھا ہوگا تو سنیہ والے باب سے آ رہا ہے. اگر کاف لکھا ہوگا تو کروما والے باب سے. اس کی بیس پہ میں فیصلہ کروں گا کہ سینٹر والے لیٹر کی حرکت کیا رکھنی ہے، زبر رکھنی ہے، زیر رکھنی ہے، پیش رکھنی ہے. اس کے باب کے حساب سے میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اچھا جی، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ تو دوسرا قانون کیا تھا کہ اگر اس صورت میں مثلا یہاں پہ لکھا ہوا ہے شکا کا، دونوں پہ زبر ہے، یا مدادا یا تبابا. اب کیا کریں؟ ابھی بھی آپ ادغام کر سکتے ہیں اگر دونوں پہ زبر ہے. ایک تو نیچرل ادغام ہے نا، وہ تو کہیں پہ بھی ہوگا. وہ کیا پہلے پہ سکون ہو، دوسرے پہ زبر زیر پیش ہو، وہ ادغام کر دیں، شدہ لگائیں، کنیکٹ کر لیں. اگر دونوں پہ زبر ہو پھر کیا کریں گے؟ پہلے لیٹر پہ بھی زبر ہے، دوسرے پہ بھی زبر ہے، یا پہلے پہ بھی زیر ہے، دوسرے پہ بھی زیر، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دونوں متحرک ہیں، ایک زبر ہے، ایک پہ پیش ہے. تو جو پہلے والا ہے نا اس کے اوپر سکون لائیں گے. اگر اس کے اوپر سکون لائیں گے تو ہی وہ شدہ ڈلے گی، ورنہ نہیں ڈلے گی. شدہ لانے کا قانون کیا ہے؟ کہ پہلے والے پہ سکون ہو، دوسرے پہ زبر زیر پیش ہو. ٹھیک ہے نا. تو ادغام کے لیے ضروری ہے کہ اس کو میں خالی کروں. اب خالی کیسے کرتے ہیں؟ مددہ تھا، درمیان والا جو دال ہے اس دال کو مجھے خالی کرنا ہے. پہلا ان دونوں میں سے، مثل اول اور مثل دوم میں سے پہلے والے کو خالی کرنا ہے. خالی کرنے کے لیے آپ دیکھیں پیچھے، آپ اپنے پیچھے دیکھیں. یعنی اگر مددہ ہے تو میم کے اوپر دیکھیں ذرا، وہاں پہ کچھ اگر تو وہاں سکون ہے پھر تو بہت آسان ہو گیا کام. اپنے زبر کو اٹھائیں، مدد آگے دال والے زبر کو اٹھائیں اور پیچھے موو کر دیں، پیچھے والے کو دے دیں، یہ آپ رکھو. ٹھیک ہے. تو وہ اگر وہاں چلا جائے گا تو آپ خالی ہو جائیں گے. آپ خالی ہو گئے تو پھر آپ کے اوپر ادغام کا قانون لگ جائے گا. ٹھیک ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟
جو کیونکہ آپ سینٹر میں ہے نا 3 لیٹرز ہیں, ایک 3 ہے یا کئی دفعہ 4 ہوں گے, کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے, تو 4 کا تو ہمیں پتہ ہے, ہم نے قانون پڑھے ہوئے ہیں. فعل مضارع میں ایسے ہی ہوگا, مضارع کے اندر ایک حرکت آ جاتی ہے اور دوسرا والا ویسے ہی آپ کو سکون میں ہوتا ہے نا سکون میں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ہمارے پاس یہ آپشن آئے گی کہ جو ہمارا تیسرا اور چوتھا لیٹر ہے وہ کیونکہ ایک جیسے ہوں گے, مثل اول مثل دوئم کے یا مثل ثانی کے طور پہ ہوں گے, تو اب میں پہلے والے لیٹر کو پکڑوں گا اور پیچھے والے لیٹر کو کے اوپر میں دیکھوں گا کہ وہاں پہ کیا ہے. کیونکہ مجھے سکون نکلے گا تو میں اپنی حرکت اس کو دے دوں گا, حرکت اس کو دے دوں, میں خالی ہو گیا تو میں پیچھے والے کے ساتھ مل کے ادغام کر لوں گا. تو یہ ہوتی ہے جی دوسری صورت. تیسری صورت یہ ہے کہ پیچھے بھی زبر زیر پیش ہے, جیسے مددہ کے کیس میں ہے, جیسے تبابا کے کیس میں ہے, تا پہ بھی زبر ہی ہے. اب کیا کریں گے, اب یہ کریں گے کہ پھر پیچھے بھی حرکت موو نہیں کریں گے, بلکہ اپنی حرکت کو گرا دیں گے, اپنی حرکت کو ویسے ہی گرا دیں گے, چھوڑ دیں گے اسے, چھوڑ دیں گے تو وہاں پہ کیا آ جائے گا, سکون آ جائے گا. ٹھیک ہے, سکون آ جائے گا تو پھر آپ مرج کر لیں گے. تو اسی سیکوینس میں چلنا ہے آپ نے. پہلے میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ادغام بائی ڈیفالٹ ادغام ہو رہا ہے تو کر دیں, اگر نہیں ہو رہا تو پھر دیکھیں پیچھے والے لیٹر کو, پیچھے والے لیٹر پہ اگر سکون ہے تو اپنی حرکت اس کو دیں اور پھر خود اپنے آپ پہ سکون لے لیں اور آپ مرج کر دیں, ادغام کر دیں. تیسری صورت میں اگر پیچھے بھی حرکت ہے پھر اپنی حرکت کو ڈراپ کر دیں اور پھر ادغام کر لیں. تو 3 طریقوں سے ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس کبھی ایسا کیس آ جائے کہ پہلا یعنی یہی جو 3 حرفی ہے آپ کے پاس فعل ہے, تو مثلا لفظ ہے, یہی مدد ہی لے لیتا ہوں, ایسا لفظ بن جائے کبھی کہ میم ہو پھر دال ہو پھر دال ہو, لیکن جو پہلے والا دال ہے اس پہ زبر زیر پیش کچھ بھی ہو, دوسرے والے دال پہ اگر سکون آ جائے, اگر دوسرے والے دال پہ سکون آ جائے کسی وجہ سے آ جائے, اور آپ کو پتہ کیسے آ سکتا ہے, تو بتائے گا مجھے لاسٹ لیٹر پہ سکون کب آتا ہے؟ کہ جب اخف کرتے ہیں, جب اخف کرتے ہیں, یا اخف کرتے ہیں یا فعل امر فعل بناتے ہیں امر بناتے ہیں, تو پھر اس میں سکون آ جاتا ہے. اس صورت میں ادغام نہیں ہوگا, اس صورت میں ادغام ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو پتہ ہے پیچھے والے کی حرکت ہے جو زبر زیر پیش دیتی ہے, جب شدہ لگاتے ہیں تو پہلے والے پہ سکون ہوتا ہے, پیچھے والا اپنی حرکت لے کے آتا ہے آگے. اگر پیچھے سکون ہو گیا تو پھر 2 سکون مل کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, 2 جزم مل کے تو کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے اس کے اوپر ادغام پھر نہیں ہوگا. تو یہ ہے جی بیسک سے قوانین ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے. اب میں آپ کو اس کی سمری بنا کے یہاں دکھا دی ہے ہمیشہ کی طرح, تو سمری کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اگر آپ کے پاس پہلے ما قبل سے زبر زیر یا پیش ہو, اور آگے آپ کے پاس جو 3 لیٹر ہوتے ہیں نا, یہ فا لیٹر ہے, یہ عین لیٹر ہے, مجھے نا اس پہ لکھ دینا چاہیے تھا, ویسے میں لکھ دوں, ابھی لکھ دوں, مجھے یہاں پہ لکھ دینا چاہیے تھا کہ یہ لیٹر کون کون سے ہیں. تو یہ ہے جناب آپ کا فا لیٹر, یہ ہے آپ کا عین لیٹر, اور یہ ہے آپ کا لام لیٹر. سر ایک سائڈ کوشچن ہے, میں اس دن تھوڑا سا پڑھا رہا تھا فضان کو, اس کے کچھ ورڈ ایسے آئے یا کچھ اس میں سے جس کا ترجمہ مجھے نہیں پتا تھا, تو میں نے وہ گوگل کی ٹرانسلیشن لے کے یوز کر لی. گوگل کی ٹرانسلیشن کتنی ایکوریٹ ہے؟ نہیں ایکوریٹ, بالکل قرآن کے لیے بالکل بھی نہیں ایکوریٹ, بالکل بھی نہیں ایکوریٹ. اوکے, میں نے کہا میں یوز کریں, آپ کو میں نے جو سائٹ بتائی تھی نا اسے یوز کریں. وہ جو تھی نا, ایک تو خیر ترجمہ کسی کا بھی دیکھ لیں آپ, انہوں نے ٹھیک میں نے بتایا تقریباً سب لوگوں نے اچھا ہی ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے, تو ترجمہ کسی کا بھی آپ پڑھ لیں, مودودی صاحب کا پڑھ لیں, آپ جو آپ کو پسند ہے پڑھ لیں. لیکن اگر صرف ایک لیٹر کا دیکھنا ہو یا ایک ورڈ کا دیکھنا ہو ترجمہ, جی وہی میں نے آپ کو بتائی تھی سائٹ, میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں, آپ اس کو ذرا غور فرمائیں. بہت اچھی سائٹ ہے, اور عربی چل رہی ہے, اس کو انگلش میں کر لیں. جتنا ٹائم آپ اس سائٹ کے اوپر لگائیں گے نا اتنی آپ کی یہ بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ میں اس کو پڑھا رہا تھا. اچھا اس کے اوپر ہے نہیں, یہ سائٹ پہ تو ہاں ٹھیک ہے, یہ کارپس کی سائٹ پہ جائیں آپ, .quran.com, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی قرآن.com ہی ہے سائٹ, تو یہ تو پتہ ہے اس کی ڈومین ہے ایک, جی اس پہ جائیں اور جا کے آپ ورڈ بائی ورڈ پہ چلے جائیں, اور آپ بتائیں کون سی سورہ اور اس میں کون سی ویلیو ہے, ٹھیک ہے نا.
مثلا میں کہتا ہوں سورہ ہود کی مجھے آیت نمبر 18 پہ جانا ہے, اس پہ آپ کلک کریں, یہ دیکھیں اب یہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ. نہیں سر سوری آپ کی یہ بات ٹھیک ہے, یہ تو مجھے پتا تھا, میں اس کی کہہ رہا ہوں لیٹس سپوز وہ ایک قاعدہ پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک ورڈ آ گیا, مجھے نہیں پتا وہ ورڈ کا کس کون سے پارے میں ہے یا کہاں پہ ہے, اچھا اس پرسپیکٹو سے کہہ رہا اس تھا. کے لیے ایک سائٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا نام ہے WIKTI, جیسا ڈکشنری ہوتے ہیں نا, اس سے وکشنری ہے, یہ وکشنری, ٹھیک ہے, wiktionary.com پہ چلے جائیں اور یہاں جا کے آپ لفظ لکھیں جو بھی آپ کا لفظ ہے, ٹھیک ہے, ذرا ہائڈ کر دوں تاکہ مجھے بھی نظر آتا ہے ساتھ ساتھ. تو یہاں پہ جا کے لفظ لکھ دیں, مثلا یہ ایک لفظ میں نے مفتاح لکھا ہوا ہے, تو یہ آپ کو سرچ کریں تو یہ ورڈ آپ کے سامنے آ گیا. تو اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس کا اچھا یہ سائٹ عربک کے لیے نہیں ہے, یہ انگلش, اردو, پرشین, لیٹن, جرمن, جو زبانیں ہیں سب کے لیے ہے. تو آپ اس میں جو بھی لفظ لکھیں گے نا, یہ آپ کو یہ پہلے تو یہ بتائے گا کہ کس کی زبان میں آیا, اور پھر ہر زبان میں. تو آپ نے اس میں غور اس عربک پہ کرنا ہے, جو لکھا ہوا ہے نا اوپر عربک, جی یہ نیچے خالی تو لفظ کسی اور میں آیا نہیں ہے. تو اگر میں فرض کریں ایک لفظ لکھ دوں یہاں اردو میں لکھ دیتا ہوں, کیا لکھ دوں, فتح, یہ لکھ دیا میں نے فتح. تو اب یہ دیکھیں یہ فتح جو ہے فبا لکھ دیا, ٹھیک لکھا ہوا اب ٹھیک فتح آ گیا, ٹھیک ہے. فتح کو اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ عربک میں بھی استعمال ہو رہا ہے, یہ لفظ آگے چلیں تو ایجپشن میں بھی استعمال ہو رہا ہے, پرشین میں بھی استعمال ہو رہا ہے, اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے. اس نے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ سمجھایا, ٹھیک ہے. بتا صرف اس لیے رہا ہوں کہ اس کو عربی نہ سمجھیے گا, اس میں ساری زبان نہیں ہے. تو کیونکہ اس میں عربک آپ نے عربک میں کرنا ہے تو آپ عربک کے پوائنٹ سے دیکھ لیں. یہاں لے کے آئے ہم اسے, اس کو سننا چاہتے ہیں لفظ کیسے بولا جاتا ہے, اس پہ کلک کریں, اس نے بتا دیا فتح. پھر آگے اس نے بتایا فتح, اور اس سے بنتا ہے یفتح, فتح سے یفتح. اب آپ لوگ تو بڑی آسانی سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ورنہ شاید عام بندہ سے پڑھے نا, وہ کیا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, یہ کیوں لکھ دیا فتح کے بعد یفتح. لیکن آپ کو سمجھ میں لگ گیا کون سا باب ہے جی, یہ تو پہلے ہے نا, پہلے یہ فتح بھی, باب کا نام بھی فے ہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن باقیوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا اس سے کہ کون سا باب استعمال ہو رہا ہے. اور پھر اس کے میننگز آ گئے یہاں پہ, کس کس فارم میں استعمال ہوتا ہے. پھر یہ باب افعال سے استعمال, بھی یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا نا, جب باب الفعال سے کیسے استعمال ہوتا ہے, اور اینڈ سو آن, رائٹ. تو پھر اس طریقے سے دیکھیں ایک اور آ گیا فتح, فتح یہ ہے فتح, تو یہ بھی ہم نے, یہ بھی ابواب ہیں, یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو پھر اس سے جمع کیسے بنتی ہے, فتوحن اور فتوحات اینڈ سو آن. تو یہ دیکھ لیجئے, یہ والی سائٹ دیکھیے اگر, اچھی سائٹ ہے یہ. ایک اور سائٹ بھی میں آپ کو ذرا چلنے لگے ہاتھ بتاتا جاؤں, اور اس کا نام ہے, نام تو مجھے کبھی زندگی میں نہیں یاد ہوئے, ورب کا کنجوگیٹر. اچھا میں نے چیک کر لیا, ورنہ میں نے گوگل کو یوز کرتے رہنا تھا. ہاں ورب کی اچھا عربک میں لکھ دو, یہ سائٹ دیکھیں آپ, یہ ہے reverso.net, ٹھیک ہے. اس کے اندر کنجوگیٹر پڑا ہوا ہے, اس پہ چلا جاتا ہوں میں, اور یہاں پہ آپ کوئی سا بھی لفظ دیں. مثلا یہ میں نے ابھی لفظ فتح دیا تھا, اسی کو دے دیتا ہوں یہاں پہ بھی, فتح, ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں اس نے کیا کیا, اس نے مجھے بنا کے دیا ایکٹیو پاسٹ, اس کا بن رہا ہے فتح. آپ کو پتا نا ایکٹیو پیسو دونوں ہوتے ہیں, بالکل, ایک معروف کہتے ہیں, ایک کو معروف یا معلوم, اور دوسرے کو مجہول کہتے ہیں, ٹھیک ہے. جی اچھا تو فتح, اور اس نے سے بنایا یفتح, اور اس نے اس کے ساتھ ہی اس کا فعل امر بھی دے دیا, امپیریٹیو بھی دے دیا. وہ کیا ہے, افتح, پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. جی یہ الف کہاں سے آیا, یہ وہ تا پہ زبر ہے نا, تو ادھر دیر آ گئی. ہاں وہ تا جو تھا وہ تو نکل گیا نا. ہاں اصل میں تو یہ آپ کو بتائیں, یہ لفظ تھا تفتح, ہاں جی, یہ تفتح تھا. تفتح کا تا ہم نے گرا دیا, اور اس کو جب ہم نے اخف کیا تو یہاں پہ سکون آ گیا, تو یہ بن گیا, پڑھا نہیں جا سکتا, فا کے اوپر سکون ہے, تا پہ زبر ہے اور ہا ہے. پھر ہم نے یہاں پہ ایک حمزۃ الوصل لگایا, تو یہ الف کیا ہے یہاں پہ, حمزۃ الوصل ہے, یہ جو الف زیر لکھی ہوئی ہے.
اور حمزۃ الوصل کے اوپر حرکت کون سی بولنی ہے وہ آپ کو پتا ہے، اس کلمہ تا کے حساب سے بولنی ہے. اس تا پہ اگر زبر ہوگی تو آپ یہاں پہ زیر لگا دیں گے، اگر زیر ہوگی تو بھی زیر لگا دیں گے، اگر پیش ہوگی تو پھر پیش لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ پتہ لگ گیا ہمیں. اس کے بعد دیکھیں اس نے کیا کیا، اس نے ماضی کی پوری گردان دی ہے آپ کو، اس نے آپ کو مضارع کی پوری گردان دی ہے، یہ ماضی کی گردان ہے، یہ مضارع کی گردان ہے. پھر اس نے آپ کو منصوب کی گردان دی ہے. منصوب کسے کہتے ہیں؟ مضارع منصوب کسے کہتے ہیں سر؟ یہ وہ خفیف جو ہوتے ہیں. خفیف جو ہوتا ہے. ہاں جی، یہ خفیف کی گردان دے دی. اور آپ کو اچھی طرح پتا کیا ہوتی ہے، یہاں پہ اگر لفظ تھا تفتح تو اس سے بن گیا تفتح. ہاں جی ٹھیک ہے نا، زبر آ جاتی ہے نا، ہاں جی تو یہ گردان دے دی. اس کے بعد اس نے آپ کو گردان دے دی اس کے مجزوم کی. مجزوم کو کہتے ہیں اخف، ابھی آپ نے بتایا تھوڑی دیر پہلے مجھے، ہاں جی اخف کی گردان آ گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے پیسو ٹینس کی گردان دی، پیسو ٹینسز. تو مجہول کی اس نے گردان دی. وہ آپ کو پتا ہے کہ مجہول اگر ماضی ہوگا تو اس کے اوپر کیا ویٹ بنتا ہے؟ فائلہ. ہاں نہیں، فائلہ نہیں ہوتا، فوئلہ. فوئلہ. ہاں جی فوئلہ، فوئلہ کا ویٹ ہوتا ہے، تو فوئلہ کے ویٹ کے اوپر اس نے یہ گردان بنا دی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اس نے یہ اصل لفظ یہ بنتا ہے نا، پہلا لفظ آپ کا یہ ہوتا ہے فتیحہ، پہلا لفظ یہ ہوتا ہے نا فتیحہ. فتیحہ. ہاں جی ہاں، تو اس سے اس نے گردان بنا دی. اسی طریقے سے پھر اگر میں مضارع کی گردان بنانی تھی، اس کا ویٹ کیا ہوتا ہے؟ یفتح. ہاں، یفتح کے اوپر اس نے اس کی گردان بنا دی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اور نیچے آ جائیں، پھر اس نے مضارع کا منصوب بنایا اور مضارع کا مجزوم بنایا. یعنی مضارع کا مجہول کے کیس میں مجہول کا بھی اس نے اخف بنایا، مجہول کا بھی اس نے خفیف بنایا، یہ بھی بن گئے. اور پھر اس نے اینڈ میں اس کا فعل امر بنا دیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اس نے ساری گردانیں آپ کو کر کے بتا دی. اینڈ میں اس نے اس کا اسم بھی بتا دیا مجھے، اس کا مصدر کیا ہوتا ہے، اس فعل کا جسے کہتے ہیں اسم الفعل، فعل کا نام، وہ بھی اس نے بتا دیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو مثلا اس کیس میں فتح ہے، فتح، فتحن کہیں گے اس کو، دو تنوین لگا کے پڑھیں گے، فتحن، 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 فتحن. تو یہ فتح ہونا، اس کا ترجمہ ہے فتح ہونا، یعنی کھل جانا. فتح کا ہوتا ہے نا مطلب کھول دی، فتح اس نے کھولا. ٹھیک ہے، اور فتحن کھل جانا. ٹھیک ہے، اور اسم الفعل جو ہے وہ بھی اس نے اس کے بتا دیا آپ کو کہ فاعل اس ویٹ پہ بنے گا فاتح، اور مفعول جو بنے گا وہ بنے گا مفتوح. تو ساری جتنی ہم نے گرامر پڑھی ہے الحمدللہ پوری کی پوری آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پیج کے اوپر آپ کو مل گئی. زبردست، بہترین سائٹ ہے، امیزنگ سائٹ ہے. اور اس سے اچھی سائٹ میں نے ابھی تک اس میں نہیں دیکھی، سوائے اس کے کہ جس طریقے سے ہم نے گردانیں بنائی تھیں اس نے اس طرح نہیں بنائی. اس نے سیکشن بنائے ہیں اس کے 3 ٹھیک ہے، اور وہ سیکشن تھوڑے سے ڈفرینٹ قسم کے سیکشن بنائے ہیں. مثلا اس نے اس کو سیکشنز کو ایسے کیا ہے کہ یہ اس نے پہلے اس نے دے دیا انا کے لیے، پھر اس نے دے دیا انتا اور انتی کے لیے، پھر دے دیا اس نے ہوا اور ہیا کے لیے، پھر ڈبل والے آ گئے انتما، ہما، ہما، اور پھر نہنو والے آ گئے نہنو، انتم، انتنا، ہم اور ہننا. تو اس نے تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں گردان بنائی ہے. ہم نے جو گردان بنائی ہے وہ ذرا اور طریقے سے بنائی تھی. تو جو میں نے آپ کو ایپ دی ہے وہ میں اسے کنورٹ کروا رہا ہوں اس کو ایپل کے لیے بھی آج کل، تو اس میں بھی آپ کو یہ بالکل ایسے ہی سب کچھ مل جاتا ہے. یہ ساری گردانیں اس میں بھی ہیں ایپ میں. تو آپ جیسی کسی چیز کو سلیکٹ کریں گے نا وہ انشاءاللہ، لیکن وہ ہمارے والے ٹیبلز کے حساب سے گردان بنا کے دے گا. اچھی بات اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ لفظ کوئی دیکھے تھے لاسٹ ٹائم کا، کوئی لفظ کسی کو یاد ہے؟ مثلا ہمارا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہاں پہ لگاؤں گا میں حمزہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ آ گیا امر. یہ امر ہم نے پڑھا تھا نا کل، کیونکہ پہلے محموز ہم نے پڑھا تھا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو قاعدے ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی ہوئے ہیں. آپ اس کو اگر غور سے دیکھیں تو اس نے یہاں دیکھیں اس نے الف کے اوپر مدہ لگا دی. فعل مضارع میں یہی ہوا تھا نا، باقی سب کچھ تو ویسے ہی رہنا تھا، یہاں پہ مدہ لگنی تھی اس نے لگا دی. اسی طریقے سے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا اس کا جو وہ ہوتا ہے فعل امر ہوتا ہے نا، وہ 2 طرح سے بن سکتا ہے. کیسے بنے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ میں بنائے، بلکہ ذرا سے فعل امر بنائے، وہ مور تھا نا، ختم ہو جائے گا دونوں الف نا. اصل میں لفظ یہ تھا نا، بلکہ اس کا میں ایگزیکٹ آپ کو دکھاتا ہوں. مجزوم تھا نا، تو مجزوم میں یہ بنا تھا، یہ تھا لفظ. ٹھیک ہے، انتا کے لیے تھا تامر، تامر. اب تامر جو تھا اس کا اگر آپ
تا گرا دیں گے, ٹھیک ہے, تو یہ الف کے اوپر ہے سکون, تو آپ کو ایک اور الف لگانی پڑے گی, تو یہاں 2 الف آ جائیں گے, اور پہلے والی الف کے اوپر اس کی پیش کی وجہ سے پیش لگے گی, تو یہ بننی چاہیے امر. اس کا فعل امر کیا بننا چاہیے؟ امر. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا تھا یہ ایسے بھی استعمال ہوتا ہے امر, اور یہ خالی مر بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی الف کو ہٹا ختم ہی کر دیتے ہیں, خالی مر رہ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اس نے کیا بنایا, سوری نیچے جا کے دیکھنا پڑے گا, یہ پڑا ہے اس کا امر, تو دیکھیں اس نے اس کا بنایا مر. ٹھیک ہے, تو وچ از فائن. آپ کو لفظ مل جائے اور آپ اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ وہ کس فارم کے اندر استعمال ہوئے, تو یہاں سے آگے دیکھیں. چلیں جی, آف ٹاپک کر دیا آپ نے, لیکن اس میں دینے وہی 3 لفظ پڑھتے ہیں, مطلب جو مادہ مادہ تو اس کا وہی ہے, حمزہ میم دے. ہاں نہیں میرے مطلب انٹر کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز دیں تو وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ہاں دینا مادہ ہی ہے جی, دینا مادہ ہی ہے. ٹھیک. اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ اگر میں فرض کریں یہاں پہ خالی مر لکھوں کیا کرے گا یہ, نہیں یہ کوئی اور لے کے آیا اس کو. دیکھیے میم رے رے لے کے آیا, مرارا, مرارا سے مرا یو مرو, اس طرح سے بنایا ہے اس نے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے پاس کرنا. تو بہرحال وہ آپ کو میں نے بتا دیا اب ترکیب نا. اگر آپ کو لفظ ڈھونڈنا ہے تو پھر ڈکشنری میں جا کے ڈھونڈ لیں. ڈکشنری کے اوپر آپ کوئی بھی ورڈ لکھیں گے دے دے گا, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ آپ یہ تو گردان ہے نا, اس یہ کنجوگیشن کرتے ہیں گردان بنانے کو. تو یہ صرف ہے, عربی میں صرف کہتے ہیں اس کو, تو یہ صرف کا قاعدے ہیں. ٹھیک ہے, تو صرف کرنے کے لیے یہاں آ جائیں, ورنہ وہ سائٹ آپ کو بتائی ہوئی ہے, وہاں جا کے آپ آرام سے ڈھونڈیں. ٹھیک ہے, آ جائیں ٹاپک پہ واپس. کافی ہو گئی نہیں, اچھا ہے, سوال بڑے ضروری ہیں یہ. وہ ایکچولی وہ کنفیوژن ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کنفرم کر لوں کہ میں ایسے غلط ترجمہ پڑھتا رہوں. نہیں, اس کے ترجمے بہت الٹے ترجمے ہیں. جو گوگل کے ترجمے ہیں نا, وہ اصل میں اس وقت کی رائج عربی کے مطابق ہیں, اور رائج عربی میں بھی زیادہ ایجپشن عربی کے مطابق ہے. ایجپشن عربی بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایجپشن نے بہت کام کیا ہے عربی کے اوپر. عربوں نے تو بیچاروں نے کیا کیا ہے کام جو ایجپشنز نے کر دیا. تو اس لیے, اور ان کی عربی میں نے آپ کو بہت ساری ایگزامپلس دی ہیں اس کی درمیان میں. کبھی کبھی مثلاً یہ کہ وہ لوگ یہ جو ہوتی ہیں نا آپ کی ڈیولز, دیکھیں نا ہمارے پاس ایک سنگولر ہے, ایک ڈیول ہے جمع میں, اور ایک ہمارے پاس اوریجنل جمع ہے. ٹھیک ہے, پلورل ہے. تو یہ ڈیولز اس کے اندر ہے ہی نہیں, وہ بولتے ہی نہیں ہے. تو وہاں یہ آنی, یہ آئینی, ان کی واضح نہیں ہے, کام ہی ختم کر دیا. تو وہ جب وہ گرامر مختلف ہو گئی نا آٹومیٹکلی, یہیں سے کہانی شروع ہو گئی. پھر وہ بہت سے لفظ انہوں نے اپنے ایڈ کر دیے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح اردو زبان جو ہے پتہ نہیں چلی کہاں سے تھی, لکھنؤ سے چلی تھی یا پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی, لیکن جب یہ پنجاب میں پہنچی ہے نا, تو آپ سوچیں ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, وہ اردو نہیں ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ صاحب کھڑے تقریر فرما رہے تھے, اس نے کہا جس وقت اردو سمجھ میں آنی ختم ہو جاتی ہے نا, تو ہم کہتے ہیں یہ اردو ہے. یعنی ایسے لفظ آنے شروع ہو جائے نا جو ہمارے سمجھ میں نہ آ رہے ہوں, کہتے ہیں یار تو نے اردو بولنی شروع کر دی ہے. تو بس ایسی اردو ہے. چلیں تو یہ جناب اب آپ دیکھ لیں اس کو جلدی سے, قاعدے کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. پہلی شرط شکل آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ اگر عین کلمے پہ اور لام کلمے پہ دونوں پہ, جس طرح اس کی ایگزامپل میں دیکھیں تو یہ با پہ آپ کو سکون نظر آ رہا ہے, اور اگلے با پہ کوئی ایک حرکت ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے, زبر زیر پیش ہے, تو یہ پیش ڈبل پیش کو بھی پیش ہی کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا, تو یہ تھا رب, آگے تھا پھر اگلے با پہ ان, تو ہم نے ان دونوں کو کنیکٹ کر کے ربن بنا دیا. تو یہ تو آپ لوگوں نے بہت دفعہ کیا ہوا ہے اور آپ کو اچھی طریقے سے قاعدہ یاد ہے. جو قاعدے آپ کو نہیں یاد وہ آپ سمجھ لیں اچھے طریقے سے. پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ مثل اول کے اوپر بھی زبر آ رہی ہو, زیر آ رہی ہو, پیش آ رہی ہو, اور دوسرے کے اوپر بھی زبر زیر پیش آ رہی ہو, متحرک ہو کوئی بھی, ایک جیسی ہونا ضروری نہیں ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ پیچھے دیکھتے ہیں, یعنی اس با کے پیچھے دیکھیں, اس کے با کے پیچھے لیٹر ہے تا, تا کے اوپر دیکھیں, اگر تو کوئی حرکت نہیں ہے, سکون ہے, تو اپنی حرکت اس کو دے دیں, مطلب با کی زبر اس کو دے دیں اور آپ سکون میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ ان دونوں کو مرجر کر لیں تو یہ بن جائے گا تبا. لیکن اس صورت میں تو تا کے اوپر پہلی حرکت تھی, تو پھر ٹھیک ہے, اس کو ویسے ہی رہنے دیں, با کی حرکت کو گرا دیں. با گر گیا تو یہ با سکون والا آ گیا. اب با سکون اور با زبر کو آپ ملا کے بنا سکتے ہیں تبا. اس کیس میں دیکھیں, یہاں تھا یم دودو, یم دودو, مددا سے یم دودو, باب کون سا ہے,
نصر ینصر. نصر ینصرو کا باب ہے. نصر ینصرو سے مدادا سے کیا بن گیا؟ یم دودو. تو یم دودو جب میرے پاس آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ دال جو تھا پہلا دال اس کے اوپر تھی پیش اور اس کے پیچھے سکون تھا. تو بڑا سمپل سا کام ہے, اس پیش کو پیچھے دے دیں تو یہ بن جائے گا یمدو. جب یہ اس کو دے دی تو کیا بن گیا؟ یمدو. اور یمدو بن گیا تو دیٹس اٹ. اس کو اب آپ لکھنا چاہیں تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں نا, یمدو, دال پہ سکون اگلی دال پہ پیش تو دونوں کو ملا کے دال پیش دو بن جائے گا. تو یمدو. کلیئر ہو گیا جی؟ کوئی کوشچن؟ ایک مسئلہ ہے اس میں, مطلب ہے بنانا تو آسان ہے ٹھیک ہے, جی لیکن اگر واپس دیکھنا ہو ریورس جانا تو وہ تو مشکل ہے, اس کا تو کوئی قاعدہ نہیں. اب ربو اور تبا میں وہ نہیں پتہ چلے گا کہ دوسرا جو لفظ ہے جو اوریجنل ہے اس پہ زبر تھی یا سکون تھا یا پیش تھی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ابھی آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو, لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی. میں آپ کو انہی کو الٹا کرتا ہوں ساروں کو, پھر دیکھتے ہیں. یہ لفظ تو آسان ہو گیا نا, ربا. اس کو اگر کھولوں, میں کھولوں, صرف آپ کھول دیں اس کو, تو آپ کیسے کھولیں گے؟ وہ تو بے کے اوپر شاد لگا دیں گے اور دوسری بے سکون, کے اوپر, پہلی بے پہ سکون لگا دیں گے, دوسری کے اوپر اس سوری کی ہاں حرکت سکون لگا کا, دیں گے. ہاں ایسے ہی جی ہے نا. بالکل. اگر کہیں پہ لکھا ہوا ہے قدا تو آپ کیا کریں گے؟ کاف ویسے ہی لکھیں گے, دال کے اوپر سکون لگائیں گے, اگلی دال کے اوپر زبر لگا دیں گے, قدا. ٹھیک ہے نا. ہاں جی. تو یہ تو آپ کو پتہ لگ گیا. تو اگر وہ ایسے ہو گیا تو آپ کو تینوں حرکتیں مل گئی تینوں حرکتیں. تو مثلا اس کیس میں آپ کو رب بن پہ آپ کو حرکت علیحدہ علیحدہ نظر آ گئی. ٹھیک ہے. ویسے تو یہ آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا کہ یہ فیل نہیں ہے, یہ اس وقت اسم کے طور پہ میں نے استعمال کیا, کیونکہ مجھے دکھانا تھا آپ کو تو میں نے اسم کے طور پہ آپ کو دکھا دیا. ٹھیک ہے, ورنہ اچھی اگزامپل اس کی نیچے والی تھی. بہرحال یہ ادغام کا قاعدہ ہر جگہ اپلائی ہو سکتا ہے. یہ والا قاعدہ پہلے پہ سکون, دوسرے پہ کوئی بھی حرکت ہو تو ادغام کا قاعدہ ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے. اس کا اس مضاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور یہ مضاف بھی اگر اوپر دیکھ لیں میں نے کیسے لکھا ہے. ٹھیک ہے, عین پہ شد ڈال کے لکھی ہے, الف کے ساتھ نہیں لکھا. چلیں, تو ایک یہ تو ہو گیا آسان. اب آ جائیں اس کے اوپر, یہ ہے تبا. اب جب آپ نے اس کو کھولا نا تو یہ بنا. اب ہم کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ تو صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس فیل ہوتا ہے اس کے تینوں لیٹرز کے اوپر حرکت ہوتی ہے. تو تا پہ زبر ہے, با پہ زبر ہے, اس کے اوپر سکون آ گیا, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کوئی گڑبڑ ہے. مان لیجیے گڑبڑ ہے. اگر گڑبڑ ہے ٹھیک ہے نا, تو پھر اس با کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس با کے اوپر یا زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی. ٹھیک ہے, تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس با پہ زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, ہمیشہ ڈکشنری میں جانا ہے. تو ڈکشنری کو چاہیے روٹ لیٹرز, تو آپ کے پاس تینوں روٹ لیٹر تو ہیں, تا با با, لے جائیں. اب آ جائیں ادھر, یہاں پہ لکھا ہوا تھا یمدو. یمدو میں کو جب میں نے دیکھا تو مجھے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ یہ اصل میں کیسے بنا ہوگا, یہ ایسے بنا ہوگا. اس کو کھولیں, ایسے ہی بنا ہوگا نا, یا کے اوپر زبر ہے, میم کے اوپر پیش ہے, دال سکون والی ہے, اس کے بعد آگے دال پہ پیش ہے. جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے, فوراً آنا چاہیے کہ اس دال پہ سکون کیسے آئی. کیونکہ فعل مضارع کا اصول یہ ہے کہ اگر پہلے لیٹر پہ زبر ہو, لاسٹ لیٹر پہ پیش ہو, تو یہ طریقہ پہلے لیٹر پہ زبر, لاسٹ لیٹر پہ زبر, پیش یا سکون, تین چیزیں آ سکتی. فعل مضارع کے کا اصول یاد رکھیں. اس کا وزن کس طرح ہوتا ہے؟ پہلے لیٹر پہ ہمیشہ, معلوم کی بات کر رہا ہوں میں, فعل مضارع معلوم, ٹھیک ہے, ایک مجہول بھی ہے, مجہول میں آپ کو پتا ہے پہلے پیش آ جاتی ہے, باقی سب کچھ سیم رہتا ہے. تو میں, اور وہ اس کا ویسے بھی فارمیٹ بھی ایک ہی ہے, وہ بدلتا نہیں ہے, اس کا بدلتا ہے فارمیٹ. تو اس کا فارمیٹ میں کیا ہے, مجہول جب بنائیں گے تو پہلے کے اوپر, سوری معلوم جب بنائیں گے پہلے کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے, یعنی ہر جو علامت مضارع ہے اس پہ ہمیشہ زبر ہوتی ہے. دوسرے لیٹر کے اوپر, یعنی جو فعل کا پہلا لیٹر بیسیکلی بنے گا, تو حالت مضارع آ گیا, پہلا لیٹر بنے گا فعل کا, اس کے اوپر ہمیشہ سکون ہوتا ہے. فعلا یفعلو یا یفعلو یا یفعلو, ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اب دیکھیں فا کے اوپر ہم تینوں حالتوں میں سکون ہی تھا, یفعلو, 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 فا پہ سکون آیا. تو یہاں پہ مجھے فا پہ سکون, اس فا کے کلمے پہ یعنی میم پہ مجھے سکون نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ حرکت کہیں نہ کہیں سے حاصل کی ہے. تو کہاں سے حاصل کی ہے؟ آگے مجھے نظر آ رہا ہے تیسرا لیٹر,
اور تیسرا لیٹر پہ مجھے یقین ہے کہ اس پہ زبر زیر پیش ہوتی ہے. ہمیشہ زبر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے, یہ کبھی خالی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ حرکت اس سے بورو کی ہوئی ہے. آپ اس کی حرکت سے واپس کر دیں. جب آپ نے میم کی پیش اس کو واپس کر دی تو دال پہ پھر پیش آ گئی اور یہاں پہ سکون آ گیا, تو یہ لفظ بن گیا. اور یہ لفظ بن گیا تو اس سے اب آپ کا جو اوریجنل ورڈ ہے وہ نکالنا آسان ہے, کہ آپ کو پتا ہے کہ لفظ اس میں میم دال دال تھے. ویسے تو یہاں سے بھی نکال لیں گے آپ کہ میم دال دال اصل لفظ تھے, اور آپ جا کے ڈکشنری میں دیکھ لیں تو روٹ لیٹر فائنڈ کر لیں گے, وہ انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. صرف تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس کو تو آپ کو طریقہ پتہ لگ جائے گا. چلیں جی پریکٹس کر لیں اس کی تھوڑی سی. یہ میں نے پھر ایک دفعہ چھوٹی سی سرفیس صغیر بنا دی, لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس پر کام کیا تھا, اب پھر دیکھ لیں. تو ماضی بنتا ہے باب نون سے. باب نون کیا ہوتا ہے؟ نصرہ ینصرو, نصرہ ینصرو کا باب ہے, ٹھیک ہے. اور مادہ ہے شین کاف کاف, شین کاف کاف. تو ہم نے اس سے بنایا فعل یفعلو, اور اس کا امر بنتا ہے افعل افعل, اور فاعل اس کا بنے گا اسم الفاعل فاعل مفعول, اور اس کا مصدر اگین مصدر کا کوئی ویٹ نہیں ہوتا ثلاثی مجرد میں, کبھی اس کی شکل کیسی ہوگی کبھی کیسی ہوگی. یہ اسی سائڈ پہ جا کے دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہے ریورسو والی, ٹھیک ہے, وہاں جا کے دیکھیں, آپ کو بتائے گا اس کا مصدر کیا ہے. اور مصدر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی یاد رکھیں, ایک سے زیادہ شکلیں بھی ہو سکتی ہیں اس کی, لیکن بہرحال اس کیس میں فعالون کے ویٹ بھی آتا ہے تو میں نے وہ بھی لکھ دیا. تو جی لفظ تھا شک, نصرہ, باب نصرہ ینصرو کی وجہ سے نصرہ ناسارا, تینوں پہ زبر تھی, میں نے بھی ڈال دی شاکا کا, شاکا کا یشکوکو یشکوکو, ٹھیک ہو گیا. اور اس کا فعل امر میں بعد میں وغیرہ میں بناتا ہوں, ان دو کو لے کے چلیں کیونکہ ہمارے لیے مین یہی ہوتے ہیں. شکا کا درمیان والے لیٹر کے اوپر ہے زبر, اگر یہاں سکون ہوتا مرجر بڑا آسان تھا, ابھی نہیں ہے. پھر کیا کریں گے؟ پیچھے والے لیٹر کو دیکھیں, پیچھے جو شین ہے اس کے اوپر حرکت ہے کوئی؟ جی ہے. اس کا مطلب ہے میں اپنی حرکت کو موو بھی نہیں کر سکتا, تو میں حرکت کو موو بھی نہیں کیا, تو پھر کیا کریں؟ گرا دیں. تو میں نے حرکت گرا دی, کاف کی حرکت گر گئی, یہ سکون آ گیا, یہ بن گیا شک کا. اس کو میں نے اکٹھا کر کے لکھ دیا شک کا, یہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہے؟ کوئی کوشچن؟ اب جی اس کو کھولنے واپس چلتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے شک کا, جب میں نے اسے کھولا تو یہ بنا شک کا, ایسے بن گیا نا. اس کو میں واپس لے کے آیا, شک کا بن گیا. اب پھر وہی پرابلم آ گئی کہ فعل کا تو ہمیں پتا ہے تیسرے درمیان والے کلمے پہ ویٹ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, تو مجھے کیونکہ 3 لیٹر نظر آ رہے ہیں تو میں پھر ڈکشنری میں جا کے دیکھوں گا شین کاف کاف, اور اس کے آگے لکھا ہوا ہوگا باب نون, تو میں سمجھ جاؤں گا اصل لفظ کا شاکا کا تھا. اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس طرح جا کے ڈھونڈ لیں. ٹھیک, آگے چلیں جی. یہ تھا یشکوکو, یشکوکو. اب کیا کریں گے؟ کاف کے اوپر پیش ہے, پیچھے سکون ہے, سوئچ کر دیں, پیش کو پیچھے موو کر دیں گے, تو یہ بن جائے گا یشکو, یشکو. تو اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یشکو, یعنی شدہ ڈال کے ادغام کر کے لکھ دیں یشکو, ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر آ جائیں جی. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ بنتا کیسے ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو میں نے اف اول تو ایک نارمل ویٹ لکھ دیا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسے ہو, آپ کو اچھی طرح پتا ہے ضروری نہیں ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو حمزۃ الوصل ہے, الف جو لگا ہوا ہے, حمزۃ الوصل تو تب آئے گا اگر میرے سے پڑھا نہ جائے. یاد ہے نا آپ کو؟ اگر یہ لفظ جو میں نے فعل امر بنایا تھا, اگر یہ میرے سے پڑھا نہیں جائے گا تو پھر میں لگاؤں گا اس کے ساتھ حمزۃ الوصل, ورنہ ضرورت نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ میں نے صرف لکھ دیا آپ کو سمجھانے کے لیے, ادروائز یہ ضروری نہیں ہے اس ویٹ کے. اس کا آسان سا طریقہ کیا ہوتا ہے, جو مضارع ہے اس مضارع کو پہلے آپ اخف کر دیں. کریں جی اخف, خف کریں گے تو وہ ہو جائے گا یشک, تشک, یا شک ہو گیا. ہاں جی یشک. ٹھیک ہے, تو آپ نے اب چلیں یہ بھی اچھا ہے, بلکہ ایک دفعہ آپ کے سامنے پہلی دفعہ میں یہ حرکت صحیح ہو گیا, گڈ ہو گیا کام, بلکہ جلدی آ گیا, میرے تو خیال تھا بھی دیر میں آئے گا, لیکن گڈ ہے. دیکھیں یہ لفظ تھا یشکو, یہ بنایا تھا نا ہم نے مضارع, اس یشکو کو میں نے یہاں لکھ دیا. اس یشکو کو جب میں لے کے گیا انتا کے لیے, آپ کو پتا ہے کہ فعل امر جو ہے وہ صرف جو آپ کے سیکنڈ پرسن ہوتا ہے, یو, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, ان کے لیے بنتا ہے, یو کے لیے بنتا ہے. تو میں نے اس کو بنا دیا, استعمال کیا پہلے والے کو لے کے تشکو سے,
ٹھیک ہے نا, یشکو نہیں میں نے یوز کیا, تشکو کیا. پتہ ہے نا تشکو کیوں کیا, آپ جی سر. سب سمجھ میں آ رہی ہے نا, ہاں جی ہاں جی ہاں جی. ان کے لیے آ رہی ہے. تو میں نے انت کی تشکو وجہ سے سے شروع کیا, تشکو, اور اس کو کیا کرنا ہے مجھے سب سے پہلے خف اخف کرنا ہے, تو میں نے اس کو اخف کیا. ٹھیک ہے, تو یہ بن گیا تشک, تشک. اب یہ دونوں کے اوپر اگر آپ غور کریں تو سکون آ گیا, ہاں جی یہ نہیں آ سکتا, ہاں یہ دو آ نہیں سکون سکتا, کوئی پاسبل ہی نہیں ہے کہ دونوں کے اوپر سکون ہو. تو ہم پھر کیا کرا, ہم نے اس کو ضرب کے ساتھ دے دیا, تو ہم نے اس کا کر دیا تشکا. ٹھیک ہے, کیونکہ دو سکون نہیں ہو سکتے, پہلے والے پہ بھی سکون تھا, دوسرے والے پہ سکون تھا, یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک تو ہے, سر یہ زبر ہمیشہ دینا ہی ہے, اس کا بھی کوئی قاعدہ ہے؟ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے, فی الحال جو میں نے دیکھا ہے وہ زبر ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا امپورٹنٹ بات یہ رہ گئی کہ یہ بنا تھا اصل میں. اب زبر اس پہ لگاؤں یا نہ لگاؤں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, کیونکہ میں اصل قاعدے سے چل رہا ہوں کہ آپ حالت مضارع کو گرا دیں. پہلے میں نے اس کو اخف کیا تو یہاں سکون آ گیا. اب دوسرا کام یہ کیا کہ میں نے اس کو گرا دیا, جب تا کو گرایا تو یہ رہ گیا شک کا. ٹھیک ہے, اب میں نے کہا تھا اگر یہ پڑھا جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہ پڑھا جائے تو اس کے ساتھ ایک الف لگائیں گے, حمزۃ الوصل. لیکن اس صورت میں کیونکہ یہ علامت ٹرانسفر ہوئی تھی نا یہاں سے, یہ کاف کی علامت یہاں شین پہ آ گئی تھی پیش, تو اب مجھے پیش شروع میں نظر آ رہی ہے. اب اس صورت میں مجھے الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تک ہم یہ دیکھتے آئے ہیں, ہم نے جتنے, بلکہ آپ نے کسی نے کوشچن میں سے پوچھا بھی تھا جب میں فعل امر پڑھا, کہ یہاں تو پھر لازمی آیا کرے گا حمزہ. آج ہم آپ تو کو یہ نظر آ سمجھتے رہا ہے کہ لازمی نہیں آئے گا. اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ اس کے اوپر, اس لیٹر کے اوپر کبھی کبھی حرکت موو ہو کے یہاں بھی آ جاتی ہے, تو پیش کیونکہ یہاں آ گئی, اس نے پھر آ کے یہ کام آسان کر دیا, تو یہ بن گیا شکا. شکا اس کا فعل امر ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ورنہ تو جزم ہوتی تھی نا ادھر, ورنہ اس یہاں لیے ہم پر الف نون لگاتے تھے. شین پہ جزم ہوا کرتی تھی, اب جزم کی جگہ پہ پیش آ گئی, اس کی وجہ سے اب الف آئے گا ہی نہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ کیا جی مطلب ہوتا ہے جی شکا کا؟ کھولو, کھولو, یا اس کو چاک کرو. چاک کرو, چاک کرو, کھولو, تقسیم کرو, توڑو. ٹھیک ہے جی. اس کا فائل بنا شائکن, شاککن, شاککن. ٹھیک ہے, فاعلن تھا نا, فاعلن سے شاککن بنا. تو اس کو ہم اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ اس کی جو کاف کی حرکت ہے اس کو ہم پیچھے موو کریں گے. وہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, وہ پیچھے الف ہے, کیونکہ وہ تو یا تو وہ ہوتا کوئی لیٹر ہوتا نا, تو یہ الف تو ہوتا ہے, یہ لیٹر نہیں ہے کوئی. اگر یہ حمزہ بھی ہوتا تو ہم موو کر دیتے, اگر یہ حمزہ بھی ہوتا تو موو کرتے. اگر یہاں پہ واو ہوتا, نون ہوتا, جیم ہوتا, کاف ہوتا تو موو کرتے, لیکن اس وقت کیونکہ الف ہے تو حرکت موو نہیں ہو سکتی, تو اس کو پھر گرا دیں گے. گرایا تو یہ رہ گیا, کاف پہ سکون آ گیا, تو یہ بن گیا شاکن. ٹھیک ہے, بس اس کاف کے اوپر سکون لگایا میں نے. اسی طریقے سے بنا مشکوکن, وہ تو سمپل اس کے اوپر ہی آ گیا. اس کے اوپر ادغام ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ درمیان میں واو آ گیا, اگر اکٹھے ہوں گے تو ادغام ہوگا. اور اس سے بنتا ہے فاعلن کے ویٹ کے اوپر شکن, اور اس سے پھر شکن بن گیا, یہ اس کا مصدر ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاک ہونا. شکا کا مطلب, یا شکا کا مطلب ہوتا ہے, جو پہلا بالکل پہلا دیکھیں یہاں پہ, اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے چاک کیا. یا شکو یا شکو, اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چاک کرتا ہے یا وہ چاک کرے گا. تشکو, تو چاک کرتا ہے یا تو چاک کرے گا. شکا, تو چاک کر, تو چاک کر. یہ ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے, آرڈر بھی ہو سکتا ہے, پہلے امر ہے. شاکن, شک کرنے والا, چاک کرنے والا, پھاڑنے والا, کھولنے والا, تقسیم کرنے والا, کسی بھی معنی میں آ سکتا ہے. مشکوکن, جس چیز کو تقسیم کیا گیا, یعنی وہ جو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, اس کو شک کر دیا, شک القمر ہو گیا, تو ہم چاند کو کیا کہیں گے؟ یہ مشکوک ہو گیا. چاند جو ہے یہ کیا ہے؟ مشکوک ہو گیا. مشکوک, یہ وہ اردو والا مشکوک نہیں ہے, وہ شک سے نکلتا ہے, وہ دوسرا کاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے مصدر یہ ہے کہ کیا کیا, تو وہ کہتے ہیں جی شکن, چاک کر دیا. ٹھیک ہے, چاک کر دینا, یہ اس کا مصدر ہے, نام ہے اس فعل کا. کلیئر ہے جی؟ سرفیس کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو, یا نکال دو اس کو؟ میں نے اور کسی سلائڈ میں سے ڈالا ہوا نہیں ابھی تک.
لیکن مجھے پسند ہے یہ ذاتی طور پہ. نہیں صحیح اچھا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ تھوڑی سی پریکٹس ہو جاتی ہے جی, ورنہ پھر ایک ایک کو لے کے چلنا مشکل ہے. چلو میں کروں گا کوشش کہ باقی سلائڈوں میں بھی تھوڑے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ضرور ڈالتا رہوں. ابھی اور میرا خیال ہے میں نے کہیں بھی نہیں ڈالی. اچھا جی, استعمال کہاں ہوتا ہے یہ مضاف کا؟ مضاف کا استعمال جو ہے 3 ابواب میں ہے. ایک ضرب یضرب کے, نصر ینصر کے, اور سمیع یسمع کے. یہ فتح یفتح میں استعمال نہیں ہوگا, حسیب یحسب کے ساتھ اور کرم یکرم کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اگین یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے, اس بات سے آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر آپ کو یہ آپ کو نہیں بھی پتا نا ان باتوں کا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے تو قرآن پاک سے پڑھنا ہے, وہاں وہ لفظ پہلے ہی بنے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو کہوں کہ جی ایک لفظ ہے, اس کے اوپر یہ مضاف اپلائی ہوگا, یہ قاعدہ یا نہیں ہوگا, کیا فرق پڑتا ہے جی؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے کون سا کوئی عربی کے اندر کوئی لٹریچر بنانا ہے یا کوئی نئے لفظ بنانے ہیں؟ کچھ نہیں کرنا ہم نے. تو جو آپ کو استعمال ملے گا عربی زبان کے اندر وہ ان 3 ابواب سے ملے گا, ضرب یضرب سے, نصر ینصر سے, اور سمیع یسمع سے. باقیوں کے ساتھ یہ آپ کو نہیں ملیں گے, لیٹر ہی نہیں ملیں گے ایسے جو ان ابواب کے علاوہ کسی ابواب پہ آئیں. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ میں دوبارہ نہیں بتاؤں گا اب آپ کو, بس یہ کہانی ختم کرتے ہیں یہاں سے کیونکہ میں نے سلائیڈیں بنا دی ہیں اس لیے تاکہ اگر آپ اسے کبھی دیکھنا چاہیں یا کوئی آپ سے کبھی ضرورت پڑ گئی زندگی میں تو آپ یہاں کے دیکھ لیں. باقی 10 افعال تو میں نے کو پڑھایا ہی نہیں ہے, یہ پڑھاؤں گا تو پھر کریں گے بات. لفظ ہے جی دعا. دعا کا مطلب ہے, یہ دعا میں کیوں بول رہا ہوں, یہ باب نون کی وجہ سے بول رہا ہوں, نصرا سے دعا. اگر یہاں سین لکھا ہوتا ہے اسے پڑھتا داعیا, سمیع یسمع ہوتا ہے نا, اور باب یہاں پہ لکھا ہوتا کاف تو میں اسے پڑھتا داؤا, کروما یا کرومو کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, تو یہ آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ باب لکھتے ہی مجھے میں اس کو دعا پڑھ رہا ہوں, کیونکہ نصرا میں نون کے بھی زبر ہوتی ہے, سواد پہ بھی, راہ پہ بھی. نصرا ینصر دعا. جی کیا بنے گا اس سے؟ یدعو. یدعو, دعا یدعو. ٹھیک ہے جی. شہزاد آپ کرواؤ پہلے جو دعا ہے اس کو ٹھیک کرو. دا کا سر بن جائے گا آئین کے اوپر, جو فرسٹ آئین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سکون آ جائے گا, بالکل اور اس کے بعد بن جائے گا دا ان. دا کے اوپر پھر دوسری آئین کے اوپر شد آ جائے گا, اور وہ دوسرا آئین ختم ہو جائے گا تو دا آ. دا دا آ. دا آ. دا آ. ٹھیک ہے نا, جھٹکا مار کے. جب بھی شدہ آتی جھٹکا ماریں, دا آ. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا دا آ کا؟ سلمان کیا مطلب ہے اس کا؟ دھکا دیا. دھکا دیا. اس نے دھکا دیا. اس نے دھکا دیا. اگر آپ نے کرنا ہے نا دھکا دیا, وہ تو پھر وہ ہو جائے گا, وہ مصدر ہو جائے گا. مصدر ہو جائے گا بالکل. اس کے ہاں چلیں, دھکا وہ ہوتا ہے دھکا دینا. اس کو یہ جو لکھا ہوا ہے نا, جو میں جو ترجمہ یہاں پہ جس کسی کے بھی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے نا, تو وہ مصدریہ ترجمہ ہی کیا ہوا ہے, کیونکہ دا تو وزن صرف لکھا ہوا ہے نا, تو میں نے تو نہیں کہا کہ اس کا میں کیا بنا رہا ہوں, تو میں نے اس کا ترجمہ جو کیا ہوا ہے وہ مصدریہ ترجمہ ہے, وہ دھکے دینا یا دھکا دینا. ٹھیک ہے, دا اس نے دھکا دیا. جی اب ہے یدعو. یدعو سلمان آپ کرواؤ. یدعو سر سب سے پہلے تو وہ پیش منہ ہو جائے گی دال پہ. ویری گڈ. یہ ہو گیا یدو. ویری گڈ. یدو. اور پھر اس کے بعد وہ عین ختم کر کے دوسری ان پہ وہ آ جائے گی شدہ, تو یدو. ویری گڈ. یدو الیتیم. صحیح پہنچے ہیں. یدو الیتیم. یدو کا کیا مطلب ہوا؟ ترجمہ کریں. وہ دھکا دیتا ہے یا وہ دھکا دے گا. وہ دھکا دیتا ہے یا وہ دھکا دے گا. دے رہا ہے. الیتیم. یتیم کی میم کے اوپر کیا آئے گا جی, زبر زیر یا پیش؟ زبر. زبر. کیوں زبر آئی؟ کیونکہ وہ آپ کا مفعول ہے نا. مفعول ہے, اور دھکے دینے والا کوئی اور ہوگا نا. جی بالکل. دھکے دیے جاتے ہیں یتیم کو, تو آپ کہہ رہے ہیں وہ دھکے دیتا ہے یتیم کو. یدو الیتیم. الیتیما. ٹھیک ہے, یدو الیتیما, یتیم کو دھکے دیتا ہے. جی اس کی گردان بناتے ہیں. اب گردان بھی تھوڑی سی سمجھیں, کیونکہ ابھی تک تو میں پہلا لیٹر ہی سمجھا ہے نا, آگے بھی تو کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی اس کی. تو بنی دا یہ بنا لیا ہم نے, پہلا بنا لیا ہم نے, یہاں سے بنانے لگے گردان. یہ بھی پہلا بنا لیا, یہ بھی پہلا بنا لیا. دا یدعو.
اس سے گردان بنائیں. دا یہاں تک کوئی مسئلہ ہے ان چاروں میں؟ نہیں ہے. پھر سوچیں یہ پہلے جو 5 ہیں ان کے اندر کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا. نہیں لگ رہا. یہ تو بیسک. ہاں اب تا آ گیا تو بن گئی نا گردان. یہ 5 کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھٹا جو آیا یہ لفظ تھا اصل میں دا آ, ٹھیک ہے نا. اور دا آ کو جب آپ چھٹا سیگا بناتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو تھرڈ لیٹر ہوتا ہے یعنی یہ والا عین ہے, یہ والا عین, اس کے اوپر سکون آ جاتا ہے. جی ایسے تھا نا جی. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا. یہاں کیا بنا تھا؟ فعلنا. فعلنا تو لام پہ سکون آیا تھا تو ابھی بھی لائیں سکون تو یہ بن گیا دعنا. اب جب یہاں پہ سکون آیا تو اب یہ مرجر نہیں ہو سکتا. مرجر کی جو میں نے بھی قاعدے آپ کے لکھے تھے, میں نے لکھا تھا لاسٹ میں کہ اگر دوسرے والے لیٹر پہ کبھی سکون آ گیا تو مرج نہیں ہو سکتا. مرج تب ہوگا جب پہلے والے پہ سکون ہوگا, پیچھے والے کی حرکت ہوگی تو پھر وہ شدہ بن جاتی ہے. اب تو نہیں ہو سکتا یہ کام, تو پھر اس کو ایسے ہی پڑھیں گے دا نا دا تو دا تا دا تما دا تم دا تی دا تما دا تنا دا تو دا نا. ٹھیک ہو گیا. مرجر نہیں ہوگا, نارمل جس طرح نارمل اب گردان بنا رہے تھے ویسی بنے گی, جیسے بچپن سے بناتے آ رہے ہیں ویسی گردان بناتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. اب آ جائیں اس کے اوپر, یہ ہے یدو. جی یہ گردان کیسے بنتی ہے؟ یدو آنی یدونا پھر وہی آپ کا مسئلہ ہو گیا, یدعنا پہ مسئلہ ہو گیا. پھر آ گیا وہی چکر. تو پھر یہ میں نے بتایا یہ جو چھٹا نمبر ہے نا کالم کا, جہاں خواتین کٹھی ہو جائیں وہاں کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ید اعنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر باقی گردان ویسی چلے گی آپ کے تدعو تدعانی تدعونا تدعینا تدعانی اور پھر تدعنا اور پھر ادعو اور ندعو. اب سمجھ میں آ رہا ہے کیوں پڑھ رہے ہیں اسپیشل ہم یہ؟ جی گردانیں تھوڑی سی مختلف ہیں وہی, کوئی فرق نہیں ہے, لیکن کیونکہ شدہ لگ رہی ہے نا تو تھوڑا سا کنفیوز کر رہی ہوگی آپ لوگوں کو. آپ اس کو بغیر شدہ لگائے بھی گردان بنا کے دیکھ لیں, پڑھنے میں یہ ایسی رہے گی. اس سے لکھنے کا فرق ہے نا, تو املا ہے کہ آپ اس میں شدہ بنا کے لکھتے ہیں, ورنہ تو یہ ویسی بولی. تو پھر ہم اسے کیوں کہتے ہیں ادغام کا قاعدہ؟ یہ اصل میں سکون ڈالتے ہیں فرسٹ لیٹر کے اوپر, اس سے اس کی آواز بدلتی ہے. دیکھیں نا دا آ تھا, دا آ پڑھنا مشکل تھا, دا آ پڑھنا تھوڑا سا آسان ہو گیا, ٹھیک ہے نا. ید او ید او پڑھنا مشکل تھا, یدو پڑھنا آسان ہو گیا, یدو. تو ہم نے یدو کو پکڑ لیا, ادغام کیا. ادغام کرنے کے لیے پہلے ہم نے وہاں پہ پہلے لیٹر کے اوپر سکون لے کے آئے تھے, یہ ہم نے بیسیکلی کام کیا. یہ ہے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. جی کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیا رأیت نہیں دیکھا تو نے؟ نہیں کہاں لکھا ہے نہیں, نہیں کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ ترجمے یاد کیے ہیں آپ لوگوں نے, رٹے مرے ہوئے ہیں, وہیں سے شروع کرتے ہیں. رأیت الذی پہلا اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے رائتا. تو پہلے جب بھی کبھی الف کے اوپر آپ کو زبر نظر آئے شروع میں, حمزہ پہ زبر نظر آئے, تو اس کو تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ یہ کہیں استفہامیہ تو نہیں ہے. استفہامیہ کو کوسچن کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہا, ٹھیک ہے. آگے لکھا ہوا ہے رائتا 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 فعلتا فعلتا. کیا ہے جی یہ فعل کون سا ہے؟ دیکھیں الف لام نہیں لگا ہوا, سنیں الف لام نہیں لگا ہوا, تنوین نہیں لگی ہوئی, اور اس کے آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ الذی آ رہا ہے. کوئی ایسا لفظ بھی نہیں آ رہا جس کے نیچے کوئی زیر لگی ہوئی ہوتی ہے, یعنی یہ زیر تو نہیں کہنا چاہیے, مجرور ہوتا. تو الذی مجرور بھی نہیں ہے, مجرور بھی نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں یہ لفظ اگر تنوین اور الف لام کے بغیر نظر آ رہا ہے مجھے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسم تو نہیں ہے, اسم نہیں ہے یہ. اسم کے کیا قوانین دیکھے تھے
اسم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر تنوین ہوتی ہے عام حالات میں. بالکل ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی تو غیر منصرف آ جاتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ قاعدہ ہے, لیکن بڑا موٹا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر تنوین ہوگی, الف لام لگا ہوگا, دونوں ہی نہیں ہے اس میں. نہیں ہے اونا اینا ٹائپ کی آواز بھی کوئی نہیں ہے, آتن بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موسٹ پروبیبلی, اور جو حرف ہم نے پڑھے ہیں ان میں بھی کوئی رائت نام کا ورڈ میں نے نہیں پڑھا, اس کا مطلب ہوا کہ یہ موسٹ پروبیبلی یہ کوئی فعل ہے. اچھا فعل ہے تو کون سا ہے؟ یا یہ فعل مضارع ہوگا یا فعل ماضی ہوگا. ٹھیک ہے, مضارع کی علامت ہوتی ہے یا تا یا الف یا نون. ٹھیک ہے, تو یہ شروع ہو رہا ہے رایتن, را سے شروع ہو رہا ہے, تو وہ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ ہو سکتا ہے ماضی ہو. تو ماضی کی گردان اٹھائی آپ نے اور پڑھنی شروع کی. ماضی کی گردان کیا تھی؟ کوئی سا لفظ لے لیں, فعلا لے لیں, فعلا فعلا فعلو, اس کے بعد فعلت فعلتا فعلنا, اس کے بعد فعلتا فعلتا. دیکھیں اس ویٹ پہ آ رہا ہے, فعلتا کے ویٹ پہ. جی کیا دیکھا تو نے, کیا تو نے دیکھا؟ ہاں ایک منٹ, فعلتا کا مطلب بتائیں پہلے. فعلتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا تو نے کیا, کیا تو نے تو نے کیا, تو نے کیا, تو نے کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بالکل وہی ویٹ آ رہا ہے. یہاں پہ لفظ جو ہے وہ اصل میں کیا ہے؟ را آ یا. اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. ٹھیک ہے, را آئیتا تو نے دیکھا, آ را آئیتا کیا تو نے دیکھا, آ را آئیتا کیا تو نے دیکھا, یہ مطلب ہے اس کا. اللہ زی, اللہ زی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسے نہیں نہیں, اس میں موصولہ ہے. اللہ زی اس میں موصولہ ہے. اللہ زی, اللہ تی, اللہ زانی, اللہ زینا, یہ پڑھے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ. اس کا مطلب ہوتا ہے جو, جس کو, جسے, جنہیں, ان معنوں میں آتا ہے یہ. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ جو ایمان لائے. ٹھیک, الذی جو والذی بعث فی الامیین, وہ جس نے بھیجا, بعث الذی وہ جس نے بھیجا, یہاں پہ جس نے آ گیا. ٹھیک ہے, تو آ ریتا کیا تو دیکھتا ہے, یا کیا تو نے دیکھا, سوری کیا تو نے دیکھا, الذی جو, یکذبو بالدینی, یکذبو, جی یہ کیا ہے؟ یہ تو فعل مضارع ہے نا, فعل مضارع ہے. اور اصل لفظ کیا تھا؟ کذبا. ہاں کذبا تھا. کذبا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا, اس نے جھوٹ بولا. ٹھیک, کذبا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر پھر یہاں پہ نا دال کے زال کے اوپر ایک شدہ لگی ہوئی ہے. تو یہ فارمیٹ میں نے آپ کو پھر, ویسے تو میں کافی اتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ شاید آپ کو یاد ہو گیا ہو. یہ آ رہا ہے فعلا کے ویٹ پہ. ٹھیک ہے نا, یعنی عین کے اوپر شدہ ہے. جیسا میں نے بتایا تھا, اس کے ترجمہ الٹا ہوتا ہے, یا اس چیز کے اندر زور پیدا ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا تھا علیما, علیما کا مطلب ہوتا ہے اس نے علم لیا, یہ اس نے کچھ جانا. اور ایک لفظ ہے علامہ, لائن پہ زبر ڈال, شدہ ڈال دی ہم نے, علیما سے علامہ, اس نے سکھایا, اس نے علم دیا. ٹھیک ہے, دراسا اور دراسا. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے یہ کذابا سے کذابا سے بنا, یہ کذا, تو اس کا مطلب ہو گیا اس نے جھٹلایا. یہ تو اس نے جھوٹ بولا, اور یہ اس کے اندر شدت آئی ہے, اس نے جھٹلایا. یکذبو وہ جھٹلاتا ہے. اگر یکذب ہوتا تو پھر اس کا کیا مطلب ہوتا؟ کیا ہوتا؟ اگر یکذب ہو تو, ہاں اگر زال کے اوپر شدہ نہ ہوتی تو پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ آپ بتائیں کیا ہوتا ہے؟ وہ جھٹلاتا ہے, وہ جھٹلاتا ہے, وہ جھٹلائے گا. بالکل, وہ جھٹلاتا ہے یا وہ جھٹلائے گا. ٹھیک ہے, یکذب کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں یہ بھی تو ایک منٹ, سوری وہ ہوتا ہے یکذبو, یہاں پہ زبر ہوتی. اگر یہ آتا نا یکذبو کے ویٹ پہ, یکذبو کے ویٹ پہ اچھا یہاں پہ ٹھیک ہے, پیش یہ تو ہوتی, پھر یہ مجہول بن جاتا. ٹھیک ہے, پھر یہ مجہول بن جاتا. لیکن یہاں یہ مجہول بھی نہیں بن گیا. یہاں پہ دیکھیں نا, یہ پہلی بات تو یہ قذابہ سے بن رہا ہے, وہ بھی ہم جا کے اس کی دیکھیں گے. یہ افعال اور طرح کے نا, یہ نارمل جو ہم نے پڑھے ہیں, یہ ثلاثی مجرد پڑھے ہیں ہم نے ابھی تک, تو یہ والے تو ہم نے اسٹائل ابھی پڑھا ہی نہیں ہے. تو جب پڑھیں گے تو پھر دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ. جلدی آ رہے ہیں ہم, بس 2-4 لیکچر کے بعد ہم اسی پہ ہی آ رہے ہیں, اور یہ پہلا یہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. ٹھیک ہے, یہی والا باب, کیونکہ مجھے بھی یہی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ باب کافی زیادہ استعمال ہوا ہے, یہ اور افعالہ والا باب جو ہے نا, یہ دونوں بہت انزلہ جس سے لفظ نکلا, تو انشاءاللہ پہنچیں گے وہاں. تو اس کا مطلب بہرحال یہ کہ وہ جھٹلاتا ہے.
बिद्दीनी, बिद्दीनी, ये बा क्या है? हरफ जर है, तो इसने क्या किया, दीन को ज़ेर के साथ ले गया, जर में ले गया, जर में ले गया। अच्छा, तो लफ्ज़ था असल में इसके अंदर दीन, दीन किसे कहते हैं? दीन तो बस दीन को ही कहते हैं तरीका, लेकिन यहाँ तो मैं ये कम से कम बिना, अगर आप पिछले लेक्चर में जाके देखें, मैं काफी दफा बता चुका हूँ, हमने काफी दफा पूछा है मेरे से, मैं काफी दफा बता चुका हूँ। चले मैं फिर से पढ़ाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। क्या तर्जुमा है मालिकी यौमिद्दीन? इंसाफ के दिन का, रोज़ जज़ा का मालिक, यौम जज़ा, जज़ा के दिन का, यौमिद्दीन जज़ा का दिन, जज़ा को कहते हैं जिस दिन फैसला होगा। आप फैसला भी ठीक कह रहे हो, जज़ा फैसले को कहते हैं ना। हाँ, जज़ा और सज़ा मिलेगी उस दिन का फैसला, जिस दिन जज़ा मिलेगी, जज़ा अच्छी भी होगी बुरी भी होगी, तो हम जज़ा और सज़ा कहते हैं उर्दू में। तो ये वो दिन, बिद्दीन, वो तुम क्या क्या तू देखता है उसको जो झुटलाता है यौम जज़ा को, जज़ा के दिन को, जो जज़ा यानी क़यामत का दिन लगा लें इसको, आप आसान मीनिंग में करना है तो, जो यौम जज़ा को या जज़ा को, जज़ा और कज़ा को यहाँ पे तो यौम का वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ ना जी, यहाँ पे यौम का वर्ड तो यूज नहीं हुआ। क्या फर्क पड़ता है, ना करें, आप ना करें इस्तेमाल। देखिए ये तो मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया था, और ये भी आपको थोड़ी सी और आगे चल के थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी चीजें। कई दफा नहीं जरूरत पड़ती कि आप उसको पूरा एंड तक लेके जाएं। अब वैसे तो क़यामत का मतलब ही नहीं है, तो हम यौम क़यामत कहना चाहिए हमें, क़यामत का दिन हम क़यामत ही कहते हैं ना, क़यामत आएगी, क़यामत आई थी। तो इस तरह ये दीन जो है ये क़यामत के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, जजमेंट डे के लिए इस्तेमाल होगा। डे का वर्ड नहीं भी है तो भी दैट्स फाइन, ठीक है। आगे पढ़ें जी। फजालिका, फजालिका, फा का मतलब क्या था? बस। जालिका क्या तर्जुमा होता है? वो हाँ, ज़ालिका उलाइका होता है, ज़ालिका ये तो तुम, नहीं तुम कहाँ से क्या तर्जुमे कर रहे हैं? शुरू बिल्कुल पहले लेक्चर है ये तो जी सर। जालिका हाजा, हाजा कहते हैं दिस को जी, ठीक है, हाजा, हाजी, जालिका वो, सॉरी हाँ वो, हाँ जालिका, तो हाजी, हाजा का जमा था हा उलाई जी बिल्कुल ठीक। और जालिका का और तिलका का, जालिका उलाई का होता है, तिलका मुन्नस के लिए, उसके लिए होता है उलाई का, ठीक है। फजालिका, बस वो दैट, अल्लज़ी जो, वो जो, यदुउ, आप बताएं जनाब लफ्ज क्या था असल? यदुउ, लफ्ज था दा, ठीक है ना, उससे बना यदुउ, धक्के देते हैं, जो धक्के, जो, बस वो जो, यदुउ, वो धक्के देता है, अल यतीमा, ये भी आप थोड़ी देर पहले खुद ही मुझे बता के हटे हैं, ये यतीमा मीम के ऊपर जबर क्यों आई, ठीक है ना जी सर। बस जो धक्के देता है यतीमों को, वला यहुज़्ज़ू, यहुज़्ज़ू, वला और नहीं, ला का मतलब तो नहीं होता ना, और आपको पता है कि फेले मुजारे से पहले ला ही आती है। माजी से पहले क्या आता है? अगर माजी को नफी बनाना हो, करना हो तो मा, और मुजारे को नफी करना हो तो ला आती है, ठीक है ना। वला यहुज़्ज़ू, यहुज़्ज़ू का मतलब क्या होता है? रगबत दिलाना, रगबत दिलाना। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको एग्जांपल दी ना कि जो आप लोगों से पैसे निकलवाए मैंने, आपको रगबत दी है ना, इस एग्जांपल को याद रखा करें। यहुज़ू, यहुज़ू और नहीं रगबत दिलाता, और वो रगबत नहीं दिलाता। नॉर्मल फेल मुजारे है, बिल्कुल नॉर्मल, पहला सीगा, ठीक है। इसका को मुझे बता सकता है, इसका यहुज़ू जो लिखा हुआ है इसका फेल क्या होगा माजी, इसी का फेल माजी क्या होगा? हदा, फिर सोचें, हद्दा भी हो सकता है, और कुछ और हो सकता है। किस बाब में लेके जा रहे हैं जिन्होंने हद्दा बनाया? किस बाब से बनाया? वो तो नासरा के बाब से बनाया। ये करम यकरुमु से भी तो बन सकता था, हो सकता है।
ہو سکتا ہے نا, پاسبلٹی ہے, لیکن بہت کم ہے. میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک میں ٹوٹل لفظ میں نے گن کے دکھایا تھا, آپ کو شاید 14 دفعہ استعمال ہوا ہے, اور اس کے اندر فیل سے 4-5 ہی تھے. تو اس لیے نہ ہونے کے برابر استعمال ہے. اس لیے آپ بڑا ہمیں یقین ہمیں یہی ہونا چاہیے. اور نصر ینصرو 5-6 ہزار دفعہ استعمال ہوا ہے, 5-6 ہزار, اگر آپ کو نمبر یاد ہو کچھ میں نے لکھ کے دیے تھے آپ کو, وہ 5-6 ہزار دفعہ استعمال ہوا ہے, یا کوئی 5-7 دفعہ استعمال ہوا ہے. تو موسٹ پروبیبلی 99% چانسز یہی ہے کہ یہ اسی سے بنا. باقی کنفرم آپ کر لیجئے گا اگر آپ کو ضرورت پڑے, تو یہ نصر ینصرو ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یحزو, اور وہ رغبت نہیں دلاتا, وہ رغبت نہیں دلاتا, علی طعام المسکین, علی طعام المسکین, جی طعام المسکینی. جی سر یہ تو تو علی کو ذرا چھوڑ دیں, یہ بتائیں طعام المسکینی کیا ہے؟ یہ تو وہ ہے نا مذکر نہیں مرکب توصیفی. نہیں جی, توصیفی کا یہ کچھ صفت بیان کر رہا ہے. تو عامل مرکب مسکین اضافی, یہ پھر اضافی ہے, یہ پھر ہاں اضافی ہے, اضافی ہے. تو یہ طعام المسکین تھا, یہ تھا حرف طعام جر کی وجہ سے. المسکین, وہ اللہ کی وجہ سے ہو اللہ گیا کی تھا. وجہ سے طعام المسکین ہو گیا. طعام المسکین, مسکینوں کو کھانا. ٹھیک ہے, مساکین کو کھانا. اور یہ آپ کو پتا ہے یہ بھی ہونا کیا چاہیے تھا, مسکون ہونا چاہیے تھا نا, مسکون. تو یہ مسکین کی اینا کی آواز آپ کو نظر آ رہی ہے. نہیں سوری, یہ وہ نہیں ہے, یہ جمع نہیں ہے, یہ وہ آ رہی ہے جمع مکسر ہے. یہ مسکین جو جمع مکسر ہے. اب دیکھیں یہ بھی مجھے کیسے پتا لگا, میں نے آواز بولنے کے فوراً بعد اینا ڈھونڈا, اس میں مجھے اینا نہیں ملا, مجھے ای نہیں ملا. تو اینی تو میں نے پڑھا ہی نہیں اپنی زندگی میں کہیں. دیکھیں جو میں نے آوازیں پڑھی ہیں وہ کون سی پڑھی ہیں, آنی, آئینی, آنی, اون اور اینا, آئینی, اونا, آئینی بھی نہیں ہے, اور اونا اور اینا, تو یہ تو چاروں بازیں نہیں ہیں. مطلب یہ ہوا کہ مسکین جو تھا نا, یہ پھر کیا ہے, یہ کوئی جمع الف لام لگا ہوا ہے اس کے متعلق, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسم ہے, اور اسم میں پھر یہ کیا ہے, یہ کوئی جمع مکسر, جمع مکسر کی طرح آ رہا ہے, یہ مسکینوں کی جمع ہے. ٹھیک ہے, ایک لفظ ہے یعنی مسکینوں کو کھانا کھلاتا, مسکینوں اور کو. سر یہ جو نیچے زیر آیا نون کے نیچے, یہ اللہ کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ حروف جرا تو پھر سب پہ اپلائی کر دیتا ہے نا, مضاف الیہ پہ بھی یہی ہوتا ہے نا. مضاف الیہ بھی یہی ہوتا ہے, لیکن اس میں مطلب وہ دونوں رول اپلائی ہو رہے ہیں بیسیکلی. ہاں نہیں وہ تو توام ہوا ہے نا اللہ کی وجہ سے, تام پہ ہوگا اپلائی. اگر یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے نا, تو تام کی وجہ سے یہ مسکین جائے گا حرف جر میں. لیکن ہم نے یہ بھی تو رول پڑھا تھا کہ اگر مے بی اگر میں غلط ہوں تو کریکٹ, توصیفی میں صرف کہ اگر حرف جر ہے تو سارے اپنے اگلوں کو بھی بالکل ٹھیک ہے, توصیفی میں توصیف ٹھیک جو توصیفی ہے نا ان کو سب کو کریں. اگر ٹھیک میں مرکب توصیفی ہوتا نا, اگر یہاں پہ ہوتا کہ طعام لذیذ, اگر یہ ہوتا طعام لذیذ, ٹھیک ہے, تو پھر طعام لذیذ کو میں یا تو لکھتا طعام لذیذ ہوتا یا الطعام اللذیذ, ایسے ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے اگر الا لگ جاتا تو وہ بنا دیتا الا طعام لذیذ, یا ایسے کر دیتا, یا کر دیتا الا الطعام اللذیذ. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ مضاف الیہ میں تو ہمیشہ وہ حرف جر میں آیا تو مطلب وہ فرق نہیں پڑتا, کیونکہ مضاف الیہ تو ہمیشہ ویسے ہی جر میں آئے گا. سوری کیا, مجھے ایک منٹ بتائیے کیا کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ویسے مضاف یا مضاف الیہ کی بات ہے تو مضاف الیہ تو ہمیشہ جر میں آتا ہے نا. آئے گا, بالکل بالکل. ہاں, تو اس لیے اتنا فرق نہیں پڑتا, کیونکہ نہیں فرق آپ کو پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے ترجمہ کرنا ہے نا, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے. مثلا میں نے یہاں پہ اس طعام کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد میں فیصلہ کیا کہ یہ مضاف ہے یا نہیں ہے. پہلے مضاف کا فیصلہ تو کر لیں. اگر یہ مضاف ہی نہیں ہے تو پھر تو اللہ جو ہے وہ اس کو کیسے ٹریٹ کرے گا یہ ابھی دیکھیں گے, تو اگلی بات ہے. مجھے تو طعام پہ پہلی کہانی کرنی ہے, طعام, اور اس کے آگے لکھا ہوا مسکینی, اس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جار ہے, تو پھر اس کو میں نے دوبارہ سے دیکھنا شروع کیا. اب میں نے دیکھا کہ ایک تو یہ کہ اس کے اوپر ہونا چاہیے تھی تنوین. اگر یہ فیل ہوتا, فیل یہ مجھے نظر نہیں آ رہا فی الحال, کیونکہ ویسے بھی آپ ہمیشہ اسم سے شروع کیا کریں, لیکن اگر میں سے فیل سے شروع بھی کر لیتا تو اس کے ساتھ حرف جو وہ آپ کی علامت مضارع ہوتی ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں لگی ہوئی, نہ یا لگی ہوئی ہے نہ تا لگی ہوئی ہے, تو مضارع بھی نہیں ہے.
اور اگر یہ وہ ہوتا ماضی ہوتا تو وہ ماضی ہوتا نیم کے تو پر ماضی چل بھی گردان آپ کو یاد ہے وہ ایک تو پہلے 3 لیٹر سے شروع ہوتا پھر اس کے اینڈ میں عام طور پہ یا تو لگتا ہے تا تما تم تی تما تننا یا اس کے اینڈ میں یا لگتی ہے یا نہ لگتا ہے ایسے ہوتا ہے نا یا تو لگتا ہے تا پیش تو ویسے بھی ال لگا ہوا ہے نا وہ بھی بتا رہے کہ تام کی بات کر رہا ہوں تام اچھا تام تو تام جو ہے اس کا میں نے سارا حساب کتاب لگا کے دیکھ لیا فیل بھی نظر نہیں آیا مجھے کہیں سے پھر میں نے یہی سوچا کہ یہ اس کے آگے جو چیز ہے وہ حرف جر کے اندر ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے مضاف ہو اگر یہ مضاف ہوگا تو پھر آپ نے دیکھا کہ الف لام بھی نہیں لگا ہوا تھا تنوین بھی نہیں لگی ہوئی تھی نون بھی نہیں لگا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف ہی ہے تو اب یہ مضاف اور مضاف الیہ بنا کے چل رہے ہیں تو مسکین مضاف الیہ ہے یہ مضاف ہے تو اصل میں تھا تعامو مسکین جمع ہے یہ تو نہیں ہے کہ واحد ہی نہ ہو مسکین ہو سکتا ہے میں دیکھتا ہوں میرا خیال ہے مساکین ہوتا ہے ویسے جو جمع ہاں مسکین میں کہ واحد ہے ہاں تو اگر یہ واحد بھی ہے تو پھر یہ اس کا مطلب ہے اب مجھے بتائیں اگر یہ واحد ہے تو پھر یہ کیا ہوگی تو مسکینو تھا نا المسکینو تو اس کو مسکین ہی کر دیا نا اس نے المسکینو ہوگا پھر اس سے المسکینی بن گیا یہ حرف جر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے سوری مجرور ہو کے آ رہا ہے حالت جر میں آ رہا ہے حرف جر کہہ رہا ہوں حالت جر میں آ رہا ہے ٹھیک ہے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اس کا ترجمہ دیکھا جا سکتا ہے اور میرا خیال ہے بالکل صحیح ہے کہ یہ مسکین جو ہوتا ہے یہ ایک ہی مسکین کو کہتے ہیں جی سر مسکین کا سائٹ کھانا بھی کہہ رہی ہے کہ سنگولر نام ہے سنگولر ہے مسکین کا کھانا ٹھیک ہے تو ولا یوزو اور وہ نہیں ترغیب دلاتے الا طعام المسکین مسکین کو کھانا کھلانے پر مسکین کے کھانے پر مسکین کے دسترخوان پہ مسکین کے لیے جو ارینجمنٹ ہوتا ہے نا کھانے کا اس کے لیے ہم کوئی وہ نہیں کرتے ارینجمنٹ نہیں کرتے رغبت نہیں دلاتے لوگوں کو تو کیا ہو گیا جی ترجمہ اس کا سارے کا ملا کے کیا تو نے کیا نے دیکھا اس کو ہاں جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے بالکل ٹھیک ہے فذالک الذی پس وہ جو وہ دیٹ جی دیٹ کو کہتے ہیں دیٹ بس وہ جو یتیموں کو یدو الیتیمہ یتیموں کو بس وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نہیں والا اور نہیں رغبت دلاتا ہے اللہ تو عامل مسکین کو کھانا کھلانے پر ٹھیک ہے آگے ہے جی فویل للمصلین فویل للمصلین ویلن کہتے ہیں ہلاکت ہے ویلن ہلاکت ہے اور یہ کیا ہے اسم ہے ہاں جی کیونکہ تنوین ہے فا علیحدہ پس فا کہتے ہیں پس ویلن ہلاکت ہے للمصلین یہ پہلی لام جو ہے یہ حرف جر کے لیے استعمال ہوتی ہے المسلین کو پڑھیں ذرا یہ لفظ تھا المسلین ایسے ہوگا کچھ ٹھیک ہے نا المسلون ہوگا نا ٹھیک ہے المسلون ہوگا بالکل ٹھیک ہے المسلون ہوگا تو اس سے پہلے جو یہ لام لگی اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ پہلی تو کے لیے نا لفظ ہے اصل میں مسلی فرض کریں نا تو جیسے لی ہوتا ہے تمہارے لیے میرے لیے للمسلین نمازیوں کے لیے نمازیوں کے لیے یہ لام وہی فور والا ہے لی فار می فار می بھی کہہ سکتے ہیں اور میرے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لکا تمہارا بھی کہہ سکتے ہیں تمہارے لیے بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لنا ہمارا بھی کہہ سکتے ہیں اور ہمارے لیے بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ لفظ کافی استعمال ہوتے ہیں تو للمسلین مسلین کے لیے نمازیوں کے لیے فویلن ہلاکت ہے ٹھیک ہے ہلاکت ہے مسلیوں کے لیے الذین پھر آ گیا جو ہم کسے کہتے ہیں جی وہ جمع وہ سب وہ جمع ہم ان کیا ہے ان صلاتہم ان کیا ان صرف ان بتائیں کیا ہے سر یہ وہ ہے نا حرف جر ہے حرف جر ہے بالکل ٹھیک ہے حرف جر ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ بھی اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے سے جس طرح یہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے ان فاطمۃ الزہرا ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان عبداللہ بن مسعود اس طرح یہ ان کا مطلب ہوتا ہے سے ان سے یہ بات روایت ہے انہوں نے یہ کہا ٹھیک ہے نا سے تو ان جو
सलातिहिम, जी सलातिहिम का क्या तर्जुमा होगा? हिम, उनकी नमाजें, उनकी नमाजें, सलातिहिम उनकी नमाजें। साहून, जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं, साहून कहते हैं गाफिल होने को। अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजें भुलाए बैठे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी, इसके ऊपर फिर आके किसी वक्त इसका तबसरा करेंगे, क्योंकि ये वैसे भी इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जो भी हमने मजीद देखने हैं। तो मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूं, टाइम मेरा काफ़ी हो गया ऑलरेडी। लफ्ज़ है मानाना, मीम नून नून और बाद नून से है, इसका मतलब होता है फ़ायदा देना। मानाना जी क्या बनाएंगे? नसरा यंसुरू, नसरा यंसुरू जी। मानाना मन्ना यमुन्नु, मनन, चले ऐसी बना ले, मनाना यमनुनु। ठीक है, मनाना यमनुनु जी। मनाना को करें जरा सही, वो तो मन्ना बन जाएगा ना सीधे, मन्ना बन जाएगा बन ना। जाएगा। पहले वाले को नून, नून के ऊपर जो हरकत है उसको ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि पीछे जबर थी। अगर जबर ना होती तो सुकून होता, मैं पीछे आवाज इसको मूव करता। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा मन्ना, मन्ना, इसका मतलब है फायदा देना। यम नूनू, यम नूनू से क्या करेंगे? पीछे चला जाएगा, चेंज हो जाएगा। पेश को पीछे मूव कर देंगे, मीम पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा यमुन्नु। यमुन्नु से फिर इसको इकट्ठा कर देंगे तो यमुन्नु, ऐसे बोले यमुन्नु। ठीक है, फायदा देना। लफ्ज़ है फरारा, इसका मतलब है फरार होना। दरबा यदरिबू, जराबा यदरिबू, वेरी गुड। फरारा यफरीरू, यफरीरू, फरारा यफरीरू। फरारा से बनाए तो क्या बन जाएगा? फर्रा, वेरी गुड। और यफिरू से क्या बनाएंगे? यफिरू, खुद ही बोल दिए, यफिरू। बिल्कुल ठीक है। तो फा की देखिए, रा की जो जेर है वो फा के नीचे चली गई, ये बन गया यफिरू, यफिरू। ठीक है, ये फर्रा, फर्रा का मतलब क्या हुआ जी? फर्रा, फर्रा वो भागा, वो फरार हुआ। और यफिरू, वो फरार होता है, या वो फरार हो रहा है, या वो फरार होगा। वेरी गुड, जबरदस्त। मसासा, मसासा कहते हैं छूने को, मस करना, छूना। समिया यस्माउ, समिया यस्माउ जी। पहला लफ्ज क्या बनेगा? मसासा नहीं, मासीसा, मसीसा, मसीसा यमसासु, यमसासा। ठीक है, अब बनाया जी मसीसा से क्या बनेगा? मिस्सा, मिस्सा कैसे? मस्सा, हाँ जी, मस्सा, बिल्कुल ठीक है, इस तरह लिखेंगे इसे, मस्सा। और यमसासु ये क्या बनेगा? यमासु, मासु क्यों कह रहे हो भाई शहजाद? सर वो माँ उधर सीन का जो जबर है वो उसके ऊपर चला जाएगा ना, मीम के ऊपर। लेकिन सीन के ऊपर वो आ जाएगी ना, स्कून, सीन पे स्कून भी तो आ जाएगा, ये बनेगा ना यमस्सु, यमस्सु। ठीक, आपने बिल्कुल ठीक है, मीम पे जबर सही लेके गए, मीम खींचे नहीं उसको। यमस्सु, ठीक है, यमसु, यमास ऐसे करेंगे ना, आगे सीन के साथ कनेक्ट भी तो करना है। तो यमस्सु, हाँ जी, यमस्सु, वेरी गुड, माशाल्लाह। जबाबा, सही, हबाबा, हबाबा बहुत इस्तेमाल हुआ है, बहुत इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब देखिए, मैंने इसके अंदर ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी वैसे आप लोगों के लिए, ये परेशानी पैदा कर दी। मैंने बताया था आपको, पहले बनाने लगा था कुछ स्लाइडें ये, और मेरा ख्याल था मैं पहले आपको ये अबवाब पढ़ाऊंगा, लेकिन वो अबवाब मैंने वो पढ़ाया नहीं है। तो ये स्लाइड पता नहीं मुझे करानी चाहिए, आपको नहीं करानी चाहिए, लेकिन चलें, करने में क्या हर्ज है। देखिए, इस दफ़ा जो है ना मेरे पास बाब इफ़ाल में यूज़ कर रहा हूँ। बाब इफ़ाल, बाब इफ़ाल का अपना वेट होता है, ठीक है। जैसे दराबा यदरिबू आपको याद हो गया, नसरा यंसुरू याद हो गया, इस तरह इसके भी अपने वेट है। इसका वेट है जिस तरह अनजला वाला वेट है, और मैंने बताया था ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। नसरा यंसुरू के बाद जो बाब सबसे ज़्यादा कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है वो ये इफ़ाल है, यानी सलासी मुजर्रद का भी कोई और बाब सवाए नसरा यंसुरू के इतना इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका वेट होता है अहबाबा युहबिबु, यानी अफ आला युफइलु, ये वेट है इसका। इसी की मुझे नहीं समझ आती थी कि ये मतलब अगर ये पैसे वाइज है तो फिर बा के ऊपर जबर आनी चाहिए। हाँ,
اب دیکھیں یہ بھی اب آپ کو ماشاءاللہ پتہ لگنا شروع کر دیا. پھر باب زبر آنی چاہیے, باب زبر نہیں ہے, تو یہ کیا چکر ہے. تو چلیں یہ پڑھاؤں گا باب تو تفصیل سے دیکھیں گے, لیکن فی الحال صرف اس ویٹ کو یاد رکھیں کہ باب افعال کا جو ویٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یفعلا اور یفعلو. ٹھیک ہے, افعلا تو پہلا الف لگائیں گے ایک ایڈیشنل زبر کے ساتھ, اور دیکھیں زبر کے ساتھ ہے, یہ زبر کے ساتھ ہے. تو یہ فعل ہے کیا چیز ہے یہ بابا جو فعل ہے, فعل ہے, فعل ہے. فعل ماضی ہے یہ بالکل یہ آبابا فعل ماضی ہے. یو بھی بو جو ہے یہ ابھی تو مضارع یو بھی بول رہا ہوں, لیکن ابھی آپ ٹھیک کر لیں گے خود ہی سے. یحبو یحبو ہو جائے گا. جی یہ احبا یحبو ہے, لیکن چلیں میں ابھی لاتا ہوں اس کی طرف. تو یہ فعل ماضی ہے. دیکھیں جو یہ ویٹس ہیں, جیسے ضربا یضربو ایک ویٹ تھا نا, اصل میں لفظ تو ضربا تھا. اب یہ ہم جب اس کے ثلاثی مزید سے بنائیں گے تو ہم ان کو تھوڑا سا تبدیل کریں گے, ان کے اندر نئے لفظ ایڈ کر دیں گے. ابھی تک ہم نے نیا لفظ کہیں نہیں ایڈ کیا تھا, ہم نے کیا تھا علامت مضارع میں ایڈ. علامت مضارع میں ہم نے 4 لفظ ایڈ کیے تھے. ٹھیک ہے نا, یا ایڈ کیا, تا ایڈ کیا, الف ایڈ کیا, نون ایڈ کیا. ٹھیک ہے نا, وہ ہم نے ایڈ کیے تھے. تو اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ کچھ نئے الفاظ ہم ایڈ کریں گے جو ہمارے ثلاثی مجرد یعنی 3 لیٹر تھے, ان میں ایک چوتھا لیٹر بھی ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ دیکھیں اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے ایک الف ایڈ کیا, ٹھیک ہے, ایک حمزہ ایڈ کیا. تو وہ حمزہ ایڈ کرنے کے بعد لفظ ہمارا اس طرح کا بن گیا, نزلہ سے انزلہ بن گیا. ٹھیک ہے, ضربہ سے ازربہ بن گیا. تو اس طریقے سے لفظ بنیں گے ہمارے نئے. یہ جو یونفکون ہے یا یونسرون ہے وہ بھی ایسے ہی بنتے ہیں پھر, یا یہ بھی آئیں گے اس کی طرف بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ تو ویسے ینسرون کی بات کر رہے ہیں کہ یونسرون کی بات کر رہے ہیں. یونسرون, یونفکون, یونسرون, ہاں آئیں گے اس کے انشاءاللہ, اس کو بات کریں گے. اچھا جی چلیں اس کو بنا لیں. ویسے تو نہیں بھی بناتے تو فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کی پریکٹس تھوڑی سی ہو جائے گی. تو یہ ہے احبابا یحببو, فارمولا صرف لگا لیں آپ. یہ تو حبا بن جائے گا نا, احبا احبا اور یحبو. اور یحبو, احبا اور یحبو. پہلے والے کا فارمولا پہ لگائیں ذرا. یہ تو یہ با کے اوپر زبر تھی, کیا کرنا چاہیے مجھے؟ سر وہ اس پہ آ جائے گی نا, ہا کے اوپر آ جائے ہا گی, پہ آ جائے گی, تو یہ بن جائے گا آہا. ٹھیک ہے نا, اور پھر آگے با کے اوپر سکون آ جائے گی تو بن جائے گا احبا. اس کو اکٹھا کر کے لکھیں گے تو ایسے لکھیں گے احبا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگلے والے کو دیکھ لیں. وہاں پہ بھی ہا کے اوپر سکون تھا اور با کے نیچے زیر تھی, تو با کی زیر ہا کو دے دیں گے تو بن جائے گا یحبو. یحبو اس کو اکٹھا لکھیں گے تو ایسے لکھا جائے گا یحبو. اس کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا, محبت کرنا. ٹھیک ہے, تو احبا کا مطلب کیا بنا؟ وہ پسند کرتا وہ تھا. پسند, ہاں وہ پسند کرتا ہے, وہ پسند, ہاں ٹھیک, اس نے پسند کیا, اس نے پسند کیا, اس نے پسند کیا. ٹھیک ہے, اور یحبو اس کا مطلب کیا بنا؟ وہ پسند کرتا ہے, وہ پسند کرے گا, پسند کر رہا ہے, پسند کرے گا. زبردست, بہترین. میں نے نا آپ کو ایک اور چیز کروانی ہے. اب یہ مجھے اس سے جملے سے یاد آیا, مجھے اگر میں بھول جاؤں اس تو میں نوٹ کرتا ہوں اس کو. وہ میں نے کرانا ہے کانا یکونو. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا نا جس طرح اسم ہے, اسم میں اگر میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ زید نیک ہے, ہم نے سب سے زیادہ استعمال یہی لفظ کیا ہے نا, زید نیک ہے. میں پھر اگزامپل وہی لیا, کیا کہیں گے؟ زید نیک ہے, زیدن صالح, زیدن صالح, صالح. الصالح تو نہیں کہیں گے. نو, اگر میں کہوں زید ہوں, اگر کہوں زیدن الصالح, پھر کیا مطلب ہوگا اس کا؟ نیک زید. نیک زید. ٹھیک ہو گیا. تو جملہ بنایا تو ہم نے بنایا زیدن صالح. اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ زید نیک ہے کے ساتھ کیا. اگر میں کہنا چاہوں زید نیک تھا, اب مسئلہ آ گیا, کیونکہ جو زمانہ ہوتا ہے نا, زمانہ وہ فعل میں ہوتا ہے. یہ جو لفظ میں جو بھی لکھ رہا ہوں نا, حبابا, ضربا, یضربو, نصرا, ینصرو, واٹ ایور, رائٹ, اونا, اینا, جو بھی ہم نے لگائے ہیں اس کے ساتھ, آپ دیکھیں یہاں ہر چیز کے ساتھ زمانے کے ساتھ کیا. فعل کی ڈیفینیشن بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بتایا تھا, کسی چیز کا کام کا کرنا, ہونا, سہنا کسی زمانے میں پایا جائے. اگر زمانہ نہیں ہے تو پھر فعل نہیں ہے. فعل زمانے کے علاوہ نہیں ہو سکتا. جو بھی کام ہوا وہ کسی وقت میں ہوا, یا ابھی ہوا ہے, یا پہلے ہو چکا ہے, یا آئندہ ہوگا, یا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یا ہو چکا ہے, کوئی اس طرح کی بات ہم کرتے ہیں.
تو فیل جب بھی آئے گا اس کا زمانہ آئے گا، لیکن یہ تو جملہ اسمی ہے، اس میں تو فیل ہی نہیں ہے. آپ نے کہا زید صالح، زید نیک ہے. اب میں نے کہا تھا زید نیک تھا، ابھی بھی اس کے اندر آپ دیکھیں تو فیل کوئی نہیں ہے، تو مجھے اس کے اندر ایک پھر فیل ڈالنا پڑے گا ایڈیشنل، جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اس کو اس فارم کے اندر لے جائیں. ٹھیک ہے، تو میں وہاں لگاؤں گا اس سے پہلے کانا. کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا. ٹھیک ہے. میں کہوں گا سر کانا کیا اس وقت بھی صالح. یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا یا جملہ فعلیہ بن جائے گا؟ یہ نہیں میں بتاتا کانا ہوں لگانے سے. جی میں یہی بتاتا ہوں آپ کو. کانا کیا کرے گا، لفظ پہلے تو لفظ ذرا سن لیں. تھا زید صالح، یہی تھا نا، زید صالح. اس کا ترجمہ کیا تھا؟ زید نیک ہے. ٹھیک ہے. کانا کیا کرے گا؟ کانا لگا، اس نے زیدن کو تو کچھ نہیں کہا، یعنی اس نے مبتدا کو کچھ نہیں کہا. خبر جو تھی اس کو اس نے پکڑا اور لے گیا حالت نصب میں. حالت نصب میں لے کے جائیں جی، صالحان. صالحن. تو یہ بن جائے گا کانا زید صالحن. صالحن صالحن دو زبر کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ الف بھی لگے گی. صالحن اس کا مطلب کیا ہوا؟ زید نیک تھا. ٹھیک ہے. اب ذرا سوچیں اس کانا نے کیا کیا. کانا نے یہ کیا کہ مبتدا کو تو حالت رفع میں رہنے دیا، اور جو خبر تھی اس کو لے گیا حالت نصب میں. ٹھیک ہے. تو اب اس کو دو طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر فیل مانے کانا کو فیل مانے تو زید کیا بن گیا؟ فاعل. فاعل کس میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. اور وہ بن گیا مفعول صالح. ٹھیک ہے نا، اس فارم کے اندر لے جاتا ہے. اچھا لیکن یہ عربی گرامر والے اس کو ایسے نہیں مانتے. مطلب ویسے میں اگر کانا کو فیل مان کے چلوں تو پھر اس طرح کی میری فارمیشن ہوتی ہے، وہ اس کو ایسے نہیں مانتے. وہ بالکل اس کو انا والے اصول پہ لے کے چلتے ہیں. انا میں کیا ہوا تھا؟ انا زید صالحن، یہی ہوا تھا نا. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ انا کا مبتدا کیا کہا تھا؟ انا کا اسم بن گیا، انا کا اسم. ٹھیک ہے. اور اس کو کہا تھا انا کی خبر بن گئی. یہاں بھی انا میں تو ہم نے کیا تھا انا زیدن صالحا. انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ نصب میں جاتا ہے نا. ٹھیک ہے، چینج کیا تھا نا. انا زیدن صالحن کیا تھا نا. تو ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے اس کا نام بدل دیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ انا کا اسم ہو گیا، انا کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کہیں گے کہ کانا کا اسم ہو گیا، کانا کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک چیز لفظ استعمال ہوتا ہے یکونو، کانا یکونو. ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی جملہ اسمیہ کے اوپر آپ نے کوئی زمانہ ایڈ کرنا ہو تو پھر آپ کانا یکونو کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہرحال آج کا ٹاپک نہیں ہے، تو وہ انشاءاللہ میں نے نوٹ کر لیا. میں آپ کو یہ ٹاپک کرواؤں گا. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ اس کا بے انتہا استعمال ہے. جملہ اسمیہ سے پہلے ہی آتا ہے اور آ کے اس کے اندر زمانہ ایڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ فعل کے اوپر بھی آتا ہے. یہ کانا فعل کے اوپر بھی لگتا ہے، جیسے میں نے ابھی اسم پہ بتایا نا آپ کو، یہ ایسی فعل پہ بھی لگے گا. اور جب فعل پہ لگے گا تو پھر یہ اس کے اندر زمانے کا معنی بدلے گا. یعنی پریزنٹ پرفیکٹ بنائے گا، پاسٹ پرفیکٹ بنائے گا، پاسٹ کنٹینیوس بنائے گا، پریزنٹ کنٹینیوس بنائے گا. یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم جب یہ پڑھیں گے تو میں اس کو بس کرتا ہوں ایڈ انشاءاللہ اگلی 1-2 لیکچرز میں. یہ ختم کر کے یہ ٹاپک تو میں پہلے آپ کو کانا یکونو پڑھاؤں گا. ویسے بھی میں نے کانا شروع میں بھی کیوں نہیں کروایا تھا، کیونکہ اب اگر اس کانا پہ غور کریں، اس کا لفظ مادہ ہے کونا، کاف واو نون، کاف واو اور نون. تو کونا واو جو ہے وہ آگے درمیان میں، اور واو جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف علت ہے. تو حرف علت تو ہم نے پڑھی نہیں تھے، یعنی ہم نے غیر سے ہی فیل ہو گیا نا. کسی بھی مادے میں اگر الف آ جائے، واو آ جائے، یا آ جائے، یا کوئی لیٹر ریپیٹ ہو جائے تو ہم نے کہا تھا غیر صحیح ہے. تو واو درمیان میں آ رہی غیر صحیح ہے. تو یہ کونا سے کانا کیسے بنے گا، پہلے تو یہ تو سیکھیں گے نا. اب یہ سیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کی گردان بنے گی، وہ پھر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے ترجمہ اب اس کا آپ لوگوں نے کیا کیا. احبا کا کیا ترجمہ ہوا؟ وہ پسند کرتا، اس نے پسند کیا. اور یحبو کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ پسند کرتا ہے یا کرے گا. باب تفیل سے بھی آتا ہے. یہ باب تفیل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کی ایگزامپل ہم نے دیکھی. کہاں دیکھی؟ یکذبو، کذابا سے یکذبو. ٹھیک ہے نا. کز یعنی زال کے اوپر ہم نے شدہ ڈالی، جیسے ابھی ہم نے کہا دراسا سے دراسا، باب تفیل ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ ویسے ہی درمیان والے لیٹر کے اوپر شدہ ڈالتا ہے, اس کو ڈبل کرتا ہے. دیکھیں امیلا, امالا, علم, عین, لام کے نیچے زیر تھی, علیما, اس سے بنا علامہ, لام پہ اوپر شدہ بھی آ گئی اور زبر بھی آ گئی, علامہ. دراسا سے دراسا, ضربا سے ضربا, قتل سے قتلا. قتلا کا مطلب شدت سے قتل کر, چیر پھاڑ کے مارنا کسی کو. قتلا عام قتل کرنے کو کہتے ہیں. قتلا تباہی مچا دینا, یعنی ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بندے کو مارنا, یا تڑپا تڑپا کے مارنا شدت کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ایک ہے لفظ حبابا, جس سے ہم نے بنایا تھا حبا, حبا یہ بنایا تھا ہم نے. اب میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ جو درمیان والا بے ہے نا, اس کے اوپر بھی ذرا شدہ ڈالیں, شدت سے محبت کرنا, تو یہ کیا بن جائے گا, حبابا. ٹھیک ہے, اس سے لفظ بنتا ہے, وہ بنتا ہے حبابا, یحببو, حبابا یحببو. تو یہ بہرحال جب ہی بس پھر چھوڑ دیں, تفصیل سے پڑھاؤں گا پھر کریں گے بات. اسی طریقے سے باب مفاعلہ میں استعمال ہوتا ہے, تو ہا بابا, اور اس سے بنتا ہے یحاببو, اس سے بن جائے گا حابا اور یحبو, یحابو. ٹھیک ہے. اگلا جی ٹاپک کریں سٹارٹ, یا کیا کہتے ہیں, کافی ہو گیا آج کے دن کے لیے. کافی اس کو دہرا لیں پھر. ہاں اس کو دہرا لیں. ویسے بہت چھوٹا ٹاپک تھا, میں نے ٹائم زیادہ لے لیا آپ لوگوں کا, کیونکہ ہم میرا خیال اس کے اوپر زیادہ آیات کے اوپر زیادہ ٹائم لگا لیا. تو کل انشاءاللہ پھر معطل کرتے ہیں. معطل کو صرف میں آپ کو اس کی ایک سلائڈ سے سمجھا دوں کہ یہ کیا ہے. معطل اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے حرف علت, حروف علت جو ہیں کون کون سے ہیں, واو اور یا, ٹھیک ہے, یہ کسی فعل کے اندر آ جائے. ابھی تک ہم نے دو فارم پڑھ لی تھی, ہم نے محموز پڑھا, وہ کیا تھا, الف آ جائے, حمزہ آ جائے کہیں پہ بھی, اگر پہلے یہ جو 3 لیٹر ہوتے ہیں بیس لیٹر, روٹ لیٹر, الف آ جائے محموز تھا. دوسرا ہم نے کیا پڑھا کہ لیٹر ریپیٹ ہو جائے, اسے کہتے ہیں مضاعف, ٹھیک ہے, یا مضاعف. تو وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب یہ تیسرا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور یہ اس کا آخری ٹاپک ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ہو جائے کہ واو یا وہ اس کے اندر آ جائے. اور واو یا کیسے آئے گا, 4 طریقوں سے آ سکتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لیٹر پہ واو ہو یا ہو, ٹھیک, اسے کہتے ہیں فا لیٹر کے اوپر, معطل الفا, فا لیٹر کے اوپر کچھ آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ عین لیٹر پہ آ جائے, اسے کہہ لیں گے معطل العین, عین لیٹر پہ آ جائے. تیسرے کو کہتے ہیں معطل اللام, لام لیٹر پہ کچھ آ جائے. تو معطل نام ہے اس کا, معطل الفا, معطل العین, معطل اللام, ایسے نام ہے. لیکن ہم یہ نام بھی استعمال نہیں کریں گے, اس کے ہم نے آسان نام دیے ہیں. آسان نام کیا ہے, پہلے والے کو کہتے ہیں مثال, پہلے والے کو کہتے ہیں مثال, دوسرے والے فارم کو کہتے ہیں معطل العین کو کہتے ہیں اجوف, اور تیسرے والے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے ناقص. تو پہلے والے کو کہتے ہیں مثال, دوسرے والے کو کہتے ہیں ہم اجوف, اور تیسرے والے کو کہتے ہیں ناقص. یہ ان کے نام ہے. ہم یہ اب یہ بولیں گے, معطل الفا وغیرہ نہیں بولیں گے. اچھا, اس کے اندر بھی کیا ہو سکتا ہے, یہاں پہ اس لیٹر میں یا واو آئے گا یا آئے گا. اگر واو آ جائے گا تو اسے کہہ دیں گے یہ واوی ہے, واو سے کہہ دیں گے واوی ہے, اور اگر یا آئے گا تو کہہ دیں گے یائی ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں میں سے لفظ استعمال کریں گے. تو میں کہتا ہوں مثلا اس کو واو اگر آ گیا تو کہتا ہوں مثال واوی ہے, اور اگر یا آ جائے گا تو کہوں گا مثال یائی ہے. اسی طریقے سے باقی بھی, اجوف واوی اگر سینٹر میں واو آ جائے گا, اجوف یاوی, ناقص واوی اور ناقص یائی. تو یہ ہے جناب فارمیشن. ایک اور چیز ہوتی ہے اس کے آخر میں آئے گی, وہ بھی 2 فارمز کی بنتی ہیں, مقرون اور مفروق, وہ بھی انشاءاللہ وہ پڑھاؤں گا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ والے لیٹر 2 دفعہ آ جائیں, مثلا یہاں واو آ جائے, یہاں یا آ جائے, یہاں یا آ جائے, یہاں واو آ جائے. تو اگر وہ 2 دفعہ ایک آ جائیں گے تو پھر کیا کریں گے. تو اس میں تو خیر پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ یہی والے فارمولے ہیں جو اپلائی کرنے ہیں. جو یہاں مثال واوی کا قاعدہ ہے, مثال یائی کا قاعدہ ہے, جو واوی کا, یائی کا, ناقص واوی ناقص یائی کے جو قاعدے ہیں نا, انہی قاعدے اگر ہمیں یاد ہوں گے تو جہاں پہ جو آئے گا وہاں پہ وہ اپلائی کر دیں گے. مثلا کسی لیٹر میں شروع میں یا آ گیا, آخر میں واو آ گیا, تو شروع میں یا آیا تو مثال یائی اپلائی کر دیں, اینڈ میں واو آیا تو اینڈ میں مثال واوی اپلائی کر دیں. ٹھیک ہے نا, شروع میں بھی واو آ گیا, اینڈ میں بھی واو آ گیا, تو اس پہ مثال واوی اپلائی کر دیں, اس پہ مثال یائی ایڈ کر دیں, ناقص یائی ایڈ کر دیں. تو جو جس طرح کے لیٹر آئیں گے بس فارمولے یہی والے انشاءاللہ چلیں گے, تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اینڈ میں پڑھیں گے. تو یہ معطل انشاءاللہ کل کلاس میں شروع کریں گے,
اور کوشش کریں گے کہ اگر یہ مکمل نہ بھی ہوا تو کسی حد تک اسے ہم ختم کر لیں, اور پھر اگر یہ 1 یا 2 لیکچر میں ختم ہو گیا تو پھر ہمارا بس یہی ٹاپک ہے, ناقص بھی ختم ہو جائیں گے. پھر ہم آ جائیں گے اپنے مزید فی الفاظ کی طرف, اور ان کے جو 10 ابواب ہیں یا 8 ابواب زیادہ استعمال ہوئے ہیں, وہ 8 ابواب ہم پڑھیں گے. اور اس کے بھی جو میجر 4 ابواب ہیں یا 3 ابواب ہیں جن پہ زیادہ قرآن پاک میں فوکس ہے, جہاں لفظ بہت استعمال ہوئے ہیں, ان کے اوپر ہی زیادہ زور دیں گے. باقیوں کو پڑھیں گے ضرور لیکن اتنی پریکٹس نہیں کریں گے اس کی, ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ رمضان بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. جی جمعے سے رمضان بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. جی رمضان بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. ہاں تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا, ویسے تو میں آج بھی عمران سے بات کر رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اکاؤنٹ مجھے بند کر دوں یا بھی رہنے دوں اوپن. میں کہہ تو کر دے بھائی بند. تو ہم اس کو کیا نام ہے سیشن کو بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ بچوں کے لیے بھی کہہ رہا تھا عمران کہ ہم شروع کر دیں. میں کہا رمضان کے بعد ہی کریں گے. انگلش میں جو ہے نا مجھے ویسے بھی ساری سلائیڈز وغیرہ بنانی پڑیں گی. رمضان میں دیکھتے ہیں اگر ہم کچھ کر سکے تو کرتے ہیں, اور کچھ نہ کریں نا تو ہم شاید یہ کر لیں کہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کو یا کچھ سوروں کو, سورہ یاسین کو ہی پکڑ لیں, اسی کا گرامیٹیکل انالیسس کر لیں. یہ بہتر ایک تو آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی. وہ ہارٹ زبردست ہو جائے گا سر. ہاں جی ہارٹ آف قرآن ہے تو اس کی ہم نہ صرف یہ کہ اس کی ٹرانسلیشن کریں بلکہ ہم آپس میں تھوڑا سا ڈسکس بھی کر لیں, ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو بلکہ بتاتا ہوں کہ میں ایک جگہ فجر کی نماز میں ہم جایا کرتے تھے, یہیں پہ برمپٹن میں ایک مسجد میں. وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے, نماز کے بعد نہ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے تھے. ڈسکشن کیا کرتے تھے, ایک حدیث سناتے تھے, چھوٹی سی حدیث ہوتی تھی, اور وہ حدیث سنانے کے بعد ہم کوئی 20-25 بندے نماز میں ہوتے تھے, 25 بندوں کا ایسے دائرہ بنا کے بیٹھے ہوتے تھے. وہ کسی ایک سے شروع ہو جاتے تھے کہ آپ بتائیں اس حدیث کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے. اب ترجمہ انہوں نے کر دیا, اب میں نے کچھ تو بولنا ہے اس حدیث کے بارے میں, تو میں کچھ بولوں گا. پھر وہ باقیوں سے رائے لیتے تھے کہ جنہوں نے کہا ہے آپ کے خیال میں اس کا یہ معنی اسی طرح سے ہے, پھر وہ دوسرا تیسرا. تو پھر ایک ڈسکشن ہوتی تھی, پورا یعنی سمجھے آدھا پونا گھنٹے کی ڈسکشن اس کے اوپر ہوتی. ڈسکشن ختم ہو جاتی تھی, پھر ناشتے کا ٹائم ہوتا تھا, ناشتے میں بھی اسی پہ ڈسکشن رہتی تھی. حالانکہ وہ ٹاپک کو ختم کر چکے ہوتے تھے, بلکہ مزید کوئی اور بات کر چکے ہوتے تھے. واپس آتے تھے, وہ حدیث نہیں ذہن سے نکلتی تھی کیونکہ ہم اس پہ بات کر کے ہٹے. ہم جو چیزیں بھول جاتے ہیں نا وہ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ پڑھی, پڑھنے کے بعد میں دوبارہ اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا. تو انشاءاللہ میں ویسے تو ایک اور میری کوشش بھی ہے, اگر میں کر سکا, شہزاد نے مجھے کہا تھا کہ ہم اس کی ایک ریویژن سیشن بنائیں, تو وہ بھی میری ہے کوشش کہ میں جتنا یہ ہماری 30 لیکچرز میں لاسٹ سلائیڈز بنی تھیں ان سے میں کچھ ایکسٹریکٹ کر کے نا 1-2 سلائیڈیں ہر میں سے نکالوں, اور کوئی 30-35 سلائیڈوں کا ایک اور یا 40 سلائیڈوں کا ایک سیٹ بناؤں, اور وہ ریویژن سیٹ ہو. ہم اسے بالکل پہلے لیکچر سے لے کے آخری لیکچر تک اس دفعہ پھر آئیں اسی سپیڈ سے واپس, چاہے وہ ہمیں اس میں 1 لیکچر لگے یا 2 لیکچر لگیں, لیکن 2 لیکچر میں ہم ساری ریویژن کر لیں گے, ایک قاعدہ دوبارہ دیکھ لیں, تو وہ میرا خیال ہے کافی اچھا ہو جائے گا. اور سر رمضان میں اگر پاسبل ہو سکے تو آئی تھنک فجر کی نماز کے بعد بیسٹ ٹائم ہے. کر لیں, میں تو آپ کو پتا ویسے ہی جاگ رہا ہوتا ہوں. صحیح ہے, صبح میں کر تو آج لیں. بھی 12:30 بجے سویا ہوں نہیں دوپہر کو. سر آپ تو واقعی آپ کی ہمت ہے ویسے. لیکن سر واقعی لیکن فجر کے روزہ بعد مشکل ہو جائے گا صبح جو نا, کیونکہ عشاء بھی لیٹ ہوگی. ہاں جی عشاء میں تو افطاری کے بعد تو بہت مشکل ہوگا, تو تو جب تک جاب ہے.